بھی ہے, داڑھی پر خون کے قطرے ہیں, بدن کپڑے خون سے لت ہے. ایسے عالم کے اندر کبھی میدان کرب و بلا کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی خیمے کی طرف. مولا حسین نے ادھر بہن کو تسلی دینا شروع کیا, ادھر خیمے سے رونے کی آواز آئی. جب رونے کی طرف توجہ کی گئی تو رونے والا کوئی اور نہیں, مولا حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ فاطمہ رو رہی تھی. مولا حسین نے توجہ دیا تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ چچا عباس کے پاس, چچا عباس کو اپنے پاس بٹھا کر کے سکینہ ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے, چچا آپ نے اپنی بھتیجی کی کبھی کوئی بات نہیں ٹالی. وہ دیکھو نا اصغر پیاس کی وجہ سے کبھی بے ہوش ہوتا ہے, کبھی پیروں کو زمین پہ رگڑتا ہے, کبھی مٹھیاں باندھتا ہے, کبھی کھولتا ہے, کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے, کبھی پھیلا دیتا ہے. میرا بھیا بے ہوش ہو جاتا ہے, میرے بھیا کا ہوش ختم ہو جاتا ہے. میرے چچا آپ ہمارے لیے پانی کا تھوڑا سا انتظام کر دیں. اگر اپنی سکینہ کو نہ پلا سکے تو کوئی بات نہیں, لیکن معصوم اصغر کے لیے تو انتظام کریں. اللہ اکبر. مولا عباس نے, غازی عباس نے جیسے ہی اپنی بھتیجی سکینہ کا یہ دکھڑا سنا, اللہ اکبر تیش میں آ گئے. اس لیے کہ حضرت عباس علمدار مولا علی کی اور بیویاں جو تھی ان میں سے ایک بیوی جناب سیدہ ام بنین کے بیٹے تھے, لیکن سیدہ فاطمہ کی اولاد کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اللہ اکبر مولا حسین کی اولاد کے سامنے غلاموں کی طرح رہتے تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ اکبر مولا عباس جس وقت علی اکبر کے ساتھ چلتے, حضرت علی اکبر ہم شبیہ رسول تھے, لیکن حضرت عباس کا حال یہ تھا, آپ کا جسم چوڑا تھا اور قد اتنا اونچا تھا کہ آپ اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ زمین پہ کھڑے ہو کر کے رکھ لیا کرتے تھے. اس قدر تناور آپ کا انداز تھا, اس قدر آپ کا جسم تھا, مضبوطی کا عالم یہ تھا. اس کی وجہ یہ تھی, سیدہ فاطمہ نے وصیت کی تھی, اے علی میرے بعد جب آپ نکاح کرنا تو بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا, کیونکہ بہادر ماں سے جب بہادر بیٹے پیدا ہوں گے تو وہ میدان کربلا میں میرے حسین کے کام آئیں گے. مولا علی نے حضرت ام بنین سے نکاح کیا. یہ بڑی بہادر خاندان کی خاتون تھی اور خود بھی بہادر تھی. اللہ نے بہادر بیٹوں میں ایک بیٹا عباس ایسا عطا کیا. حضرت عباس کی طاقت کا عالم یہ تھا, اگر وہ کسی انسان کی زلفیں ہوتی تو اس کے بال پکڑ کر کے جو ہے اپنے دانتوں میں اس کو اٹھا لیا کرتے تھے. یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں ہے, یہ اسلامی تاریخ کا ایک باب ہے, اور ہمارے لیے تو حیرت بھی نہیں ہے, ہمارے لیے تو تعجب بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ارے جب آج تک کے جو ہے علی کے خون کی تاثیر یہ ہے تو وہ تو علی کی حقیقی اولاد تھے. علی فاتح خیبر ہے, کبھی زنجیر ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. قد اتنا اونچا تھا کہ بال پکڑ کر دانتوں سے انسانوں کو اٹھانا چاہے تو اٹھا لے, اونٹ کی پیٹھ پر زمین پہ کھڑے ہو کے ہاتھ رکھ لے. لیکن جس وقت حضرت عباس علمدار حضرت علی اکبر کے ساتھ مدینہ منورہ کی سرزمین پر چلتے تو اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیتے اور رکوع کی حالت میں جھک جھک کر کے چلتے. کسی نے کہا عباس یہ تیرا بھتیجا ہے علی اکبر, اور جب تم ان کے ساتھ چلتے ہو تو جھک کر کے چلتے ہو. تو مولا عباس نے کہا تم دیکھتے نہیں یہ فاطمہ کا پوتا ہے اور ہم شبیہ رسول ہے, اگر میں اٹھ کر کے چلوں گا تو میرا سایہ تصویر رسول پہ نہ پڑ جائے, اس لیے میں جھک کر کے چلتا ہوں تاکہ تصویر رسول کی بے ادبی نہ ہو جائے, ہم شبیہ رسول کی بے ادبی نہ ہو جائے. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو مولا عباس کو خاندان حسینی سے بڑی محبت تھی. اسی لیے تو مورخین نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ آپ امام علی مقام کے سوتیلے بھائی ہونے کے باوجود آپ
نے پوری زندگی مولا حسین کو بھائی نہیں کہا، آپ نے ہمیشہ آقا مولا کہہ کر کے پکارا۔ مولا عباس جو ہے، غازی عباس، جب سکینہ کی آہیں سنتے ہیں، اللہ اکبر، جس کو اپنے بھائیوں سے زیادہ، حقیقی بھائیوں سے زیادہ مولا حسین سے پیار تھا، مولا حسین کی آل سے پیار تھا، آپ نے مشکیزہ کندھے پہ ڈالا، کہا سکینہ آج بھی تیرا چچا عباس، جب تیری کوئی بات زندگی میں نہ کٹی تو آج بھی تیرا چچا عباس تیری بات کٹنے نہیں دے گا۔ اور اس کے بعد مولا عباس جو ہے، اللہ اکبر، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اور علی کا لاڈلا، علی کا شیر، گھوڑے پر بیٹھ کر کے جب جیسے ہی آگے بڑھنا چاہتا ہے، مولا حسین غازی عباس کی لگام روک لیتے ہیں۔ عباس میرے بھائی کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ عرض کیا آقا سکینہ نے پانی کی فریاد کی ہے، میں اپنی بھتیجی کے لیے پانی لانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں میرے بھائی عباس، نہیں تو نہیں جائے گا، اس لیے کہ تو میرے لشکر کا غازی ہے، تیرے رہنے سے مجھے ہمت اور حوصلہ ہے، کو جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ غازی عباس نے کہا آقا حسین میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، اپنی بھتیجی کی فریاد کو ٹال نہیں سکتا، آپ مجھ سے امتحان نہ لے میرے آقا، میری شہزادی کے شہزادے امتحان نہ لے، میری آقا زادی کے شہزادے امتحان نہ لے، مجھے جانے دے۔ اس کے بعد مولا حسین نے جو ہے لگام گھوڑے کی چھوڑی ہے اور عباس نے ایڑ لگائی ہے۔ اللہ اکبر، غازی عباس جب چلے ہیں، اللہ اکبر، وہاں فرات کے کنارے پر پہلے دن تو 500 کا پہرا تھا، لیکن جب جنگ شروع ہو گئی تو تقریباً 2000 سپاہ کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ غازی عباس کو لوگوں نے میدان میں آتا دیکھا، لیکن میدان کی طرف سے عباس جیسے ہی فرات کی طرف بڑھے تو اس طرف لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ متوجہ ہو گئی کہ یہ کدھر جا رہے ہیں۔ جیسے ہی غازی عباس فرات کی طرف بڑھے تو ان سے مزاحمت کی گئی، یعنی انہیں روکنے کی کوشش کی گئی۔ مشکیزہ دیکھ کر یزیدی بے چین ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، لیکن تاریخ میں آتا ہے غازی عباس نے جیسے ان سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی گئی، ایک وار کے اندر 80 لوگوں کا قتل کیا ہے، 80 کو جہنم میں پہنچایا ہے۔ عباس کی طاقت و قوت کا عالم یہ تھا، گویا کہ حیدری کچار کے شیر جو ہے اپنی بہادری کے جوہر بھی دکھا رہے تھے۔ 3 دن کے پیاسے ہیں اور یہ حال ہے، اگر پیاسے نہ ہوتے تو یزیدیوں کے چھکے چھڑا دیتے، یا پھر اگر پیاس کے باوجود بھی وعدہ وفا کرنا نہ ہوتا اور جانے بچانے پر آتے تو اللہ اکبر اپنی تلواروں کے اشارے سے زمین پلٹ دیتے، لیکن وہاں تو وعدہ نبھانا تھا، وہاں تو وعدہ وفا کرنا تھا۔ غازی عباس ان سے لڑتے لڑتے جب اپنے گھوڑے کو لے کر فرات کے اندر پہنچے، یعنی گھوڑے کے 2 پیر فرات کے اندر تھے، دریائے فرات کے اندر، اور 2 پیر باہر تھے، آپ نے جیسے ہی گھوڑے کو کہا ذرا تو پانی پی لے۔ اللہ اکبر، یہ وہ روایتیں ہیں جو محتاط مورخین کی لکھی ہوئی ہے، اور لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، سر سوے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تا ساجد یزیدیا پھر تجھ کو کیا، دل تا ساجد یزیدیا پھر تجھ کو کیا۔ اللہ اکبر، مولا غازی عباس نے جیسے گھوڑے کو کہا کہ تو پانی پی، ادھر گھوڑے کو کہتے ہیں اور فرات کے کنارے پر پیر ڈال کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چلو میں پانی لیا، سوچا پہلے میں پی لوں تاکہ مشکیزے کا پانی وہاں خالی نہ ہو، اتنا پانی بچے گا تو اور کام آئے گا۔ لیکن جیسے ہی پانی چلو میں لیا، سکینہ کی صورت یاد آئی، معصوم اصغر کی پیاس یاد آئی، پانی کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میرے بھتیجے اور بھتیجی پیاسی ہو، اور عباس پی لے پانی چھوڑا۔ گھوڑے کو کہا تو کیوں نہیں پیتا؟ گھوڑا گردن کی جھرجھری دیتا ہے اور گویا کہ اعلان کرتا ہے عباس گھوڑا ہوں، جانور ہوں، لیکن میرے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، نبی کی آل پیاسی ہے تو ہم کیا پانی پیے۔ اللہ اکبر، مولا غازی عباس نے مشکیزہ بھرا، پیٹ پہ ڈالا اور پلٹے، لیکن ان نامردوں میں ہمت نہ تھی کہ عباس کے ساتھ مقابلہ کرتے۔ ایک وار میں 80 کو جہنم رسید کرتے جب دیکھا تو ہر ایک کو جان پیاری ہوتی ہے، مزاحمت نہ کی، یہ پیٹ پر مشکیزہ ڈال کر کے چلے۔ شمر لعین شقی ابن سعد کی آواز آئی، خبردار
अब्बास को चारों तरफ से घेर लिया जाए। अगर अब्बास ये पानी लेकर खैमे आले रसूल में पहुंच गए तो तुम में से कोई एक भी बचकर नहीं जाएगा। तुम्हारी औरतें बेवा होगी, तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे। जैसे ये आवाज पहुंची, चारों तरफ से अब्बास को घेर लिया गया। हजरत अब्बास जंग करते रहे और यूं लगता था जैसे खैबर की तारीख दोहराई जा रही है। एक तरफ हाथ चलता है तो गाजर मूलियों की तरह यजीदियों के सर कट कट के गिरते हैं, लेकिन एक बदबख्त ने पीछे से आकर उस नामर्द ने जो है वो हजरत अब्बास के दाएं हाथ पे वार किया। अल्लाह अकबर। अब्बास का एक बाजू कट करके जमीन पर गिरा। हजरत अब्बास ने दूसरे हाथ में जो है वो तलवार थामी और तलवार थाम करके जो पीठ पर मशकीज़ा था उसको आपने अपनी जो है वो आगे की तरफ करके अपने दांतों में पकड़ा और दूसरे हाथ से आपने जंग करनी शुरू की। अब भी मुकाबला जारी था। अभी खैमे आले रसूल से कोई फासला ही मौजूद था, थोड़ा सा फासला कि अगर घोड़े को एड़ लगा दी जाए और 2-4 छलांग घोड़ा मार ले तो खैमे आले रसूल में पानी पहुंच जाएगा। अब्बास को हाथ कटने का गम न था, इस बात की खुशी थी कि बस चंद लम्हों के बाद मैं सकीना के मुंह में पानी के कतरे डालूंगा अब और असगर के मुंह में पानी के कतरे डालूंगा। एक मलऊन आवाज करबला की सरजमीन पर गूंजती है, लोगों अब्बास पानी लेकर के न जाए। दूसरा बाजू कटने के बाद भी अब्बास घोड़ा चला रहे थे, दांत में मशकीज़ा पकड़े हुए थे। एक पलीद बदबख्त ने ऐसा तीर चलाया कि जो मशकीज़े को पेवस्त हो करके हजरत अब्बास के सीने में जा पड़ा और वो पानी जमीन के ऊपर आ गया। अब्बास फूट फूट करके रोने लगे। जान जाने का कोई गम न था, लेकिन बात ये थी कि मैं सकीना और असगर की मुराद को पूरी न कर सका। अल्लाह अकबर। जैसे सीने में तीर आया, अब्बास जमीन पर आए, आवाज लगाई, आका हुसैन, आका हुसैन, अपने गुलाम की मदद कीजिए, अपने गुलाम की खबर लीजिए। मौला हुसैन ने जैसे ही आवाज सुनी दौड़ करके आए तो जनाब अब्बास को देखा कि आपके दोनों बाजू कटे हैं, खून निकल रहे हैं। एक तसव्वुर मैं आपको दिलाना चाहता हूँ, एक तसव्वुर, ताकि करबला की रंगीनी को, इस दास्तान की हकीकत को महसूस कर सको। अल्लाह अकबर। जब कोई बाइक से गिरता है, जब कोई बाइक से गिरता है तो वो कोशिश करता है कि मैं हाथ के बल गिरूं, कि मेरा हाथ टूट जाए, मेरा हाथ टूट जाए तो मेरा सीना महफूज रहे, मेरी पीठ महफूज रहे, मेरा सर महफूज रहे। और बाइक से गिरने वाला जब हाथ के बल गिरता है तो वो महफूज हो जाता है। अब्बास, तुम तो हाथ के बल कैसे गिर सकते थे? इसलिए कि तुम्हारे हाथ ही काट लिए गए थे। जब अब्बास घोड़े से जमीन पर आए होंगे, गोया के फातिमतुज़ ज़हरा की चीख निकल गई होगी, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए होंगे, मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा की रूह तड़प गई होगी। जैसे ही अब्बास का सर मौला हुसैन ने अपनी गोद में लिया और चेहरे पे हाथ फेरा, जुल्फों पे हाथ रखा, कहा अब्बास कैसे हो मेरे भाई? मेरी तमन्ना ये थी कि तू जिंदगी में एक बार मुझे भाई कहता। कहा नहीं मौला, तू तो मेरा आका है, नबी की बेटी का शहजादा है, मेरा आका है। नहीं। और अब्बास ये कहकर मुस्कुराने लगे, अब्बास ये कहकर मुस्कुराने लगे। हजरत मौला हुसैन ने कहा भाई अब्बास तुम मुस्कुराते हो? कहा हुसैन, मेरे आका, मेरी आंखों के सामने अम्मी फातिमा का चेहरा नजर आता है, अली का चेहरा नजर आता है, नाना मुझे हौज़े कौसर पे दिख रहे हैं और उनके हाथ में ठंडे पानी का प्याला है। नाना कहते अब्बास देर न कर, जल्दी आ, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, गोद हुसैन की है, बुलाना नाना का है। मौला हुसैन ने अब्बास की पेशानी पे हाथ रख के कहा अब्बास तुम मुझसे पहले जा रहे हो, नाना को जाकर के मेरा हाल सुनाना और कहना नाना, जिस हुसैन को आपने अपने कंधों पे बिठाया था वो हुसैन जान तो दे रहा है लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर रहा है, जान तो दे रहा है लेकिन अकीदे का सौदा नहीं कर रहा है। अभी ये बात दोनों भाइयों के बीच हो रही थी कि अब्बास ने आंखें बंद कर ली। मौला हुसैन ने अपने भाई
غازی عباس کا لاشا اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی عباس، اب مجھے صبر کی تلقین کون کرے گا، اب مجھے حوصلہ کون دے گا، میرے آگے کھڑے ہو کر کے تیروں کا مینا کون روکے گا۔ یہ کہہ کر مولا حسین کٹے ہوئے بازو والے عباس کو لے کر خیمے کی طرف جاتے ہیں۔ عورتوں کی چیخیں نکل گئی، خیمے میں قیامت برپا ہو گئی۔ سکینہ معصوم بچی کہتی ہے چچا آ گئے، لیکن عباس کوئی جواب نہیں دیتا۔ عباس کا گریبان پکڑ کر سکینہ ہلاتی ہے، چچا سکینہ سے کچھ بات تو کریں، آپ نے جاتے تو کہا تھا کہ میں پانی لاؤں گا، لے آئے پانی۔ مولا حسین نے بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا بیٹی جو دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہ باتیں نہیں کیا کرتے، تیرا چچا عباس دنیا سے کوچ کر گیا ہے، اب وہ تجھ سے کوئی بات نہ کرے گا۔ تو سکینہ نے معصومیت سے کہا ابا بابا کیا میرا چچا مجھ سے ناراض ہو گیا جو مجھ سے باتیں نہیں کرے گا؟ کہ نہیں بیٹی وہ ناراض نہیں ہوا ہے تجھ سے، بلکہ تیری خاطر اس نے اپنی جان کا سودا کیا ہے۔ ابھی وہ عباس کی لاش رکھی گئی تھی، گھر کی عورتوں کو تسلی ہی دی جا رہی تھی کہ مولا حسین نے میدان کربلا میں جانے کی تیاری شروع کی۔ جوان سال بیٹا مولا علی اکبر کھڑے ہو گئے، نہیں بابا جب تک میں ہوں آپ میدان کربلا میں نہیں جائیں گے، آپ مجھے اجازت دیں میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا۔ مولا حسین نے پہلی مرتبہ بیٹے سے جب یہ گفتگو سنی کہ میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ تم جاؤ گے علی اکبر، تم جاؤ گے؟ ہاں بابا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جوان سال 18 سال کے بیٹے علی اکبر نے اپنے بابا کے دونوں ہاتھ پکڑے، بابا مجھے کوئی ایک دن ایسا بتا دو جس دن آپ کے بیٹے علی اکبر نے آپ سے کوئی التجا کی ہو اور آپ نے اس کو نہ کہا ہو، آپ نے کبھی میری بات کو رد نہ کیا، میری ہٹ آپ نے کبھی نہ ٹالی، میری مراد آپ نے کبھی نہ نہیں کیا، مجھے نامراد نہیں کیا۔ بابا اب تیرے بیٹے کی ایک ہی خواہش ہے کہ میں بھی کربلا کے میدان میں جا کر اپنے بابا پر اپنی جان کو نثار کر دوں۔ ہم شبیہ رسول کو دیکھا، بیٹا اہل مدینہ تو نانا کو جب دیکھنے کے متمنی ہوتے تھے تو کبھی تیری دادی کبھی تیرے بابا تیرے تایا حسن کو یا فاطمہ کو دیکھ کر تمنا پوری کرتے تھے، اور جب وہ کوچ کر گئے تو اب اہل مدینہ اور رسول اللہ کے گھر کے لوگ اب تجھے دیکھ کر کے اپنی تمنائیں پوری کرتے ہیں۔ بیٹا تو تصویر رسول ہے، تو تصویر مصطفیٰ ہے، تو آقا کی تصویر ہے، بیٹے تو کربلا میں نہیں جائے گا۔ علی اکبر اڑ گئے، نہیں بابا مجھے کربلا میں جانے دے، ورنہ میں قیامت کے دن نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، تصور کرو، اپنا بیٹا اگر اسکول سے لیٹ آتا ہے ماں کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہے، میرا بیٹا کہاں ہوگا۔ بیٹا بائک لے کر کے جاتا ہے، دل میں عجیب عجیب قسم کے وسوسات آتے ہیں، پتہ نہیں تیز چلائے گا کہ دھیرے چلائے گا کہ کیا ہوگا۔ لیکن حسین تیرے صبر کو سلام، 18 سال کا جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے، میدان میں جانے کی اجازت چاہتا ہے، مولا حسین منع کرتے ہیں، ضد کرتا ہے بیٹا۔ مولا حسین اپنے ہاتھ سے اپنے خوبصورت بیٹے کے سر پہ امامہ باندھتے ہیں۔ زینب لپٹ گئی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ام رباب ہاتھ پکڑ لیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیلا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ شہر بانوں نے راستہ روک لیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ مولا حسین گھر کی خواتین کو سنبھالا دیتے ہیں، کہتے بیبیو اب اس کا آخری سلام قبول کرو، اب اس کی صورت تم نے دیکھنا نصیب نہ ہوگی۔
मौला हुसैन अपने हाथों से अपने 18 साल जवान बेटे को घोड़े पर बिठाते हैं, लगाम पकड़ते हैं, बेटा जा अली के खानदान की रीत निभा। अली अकबर जैसे 2 कदम घोड़े को आगे बढ़ाते हैं, हुसैन कहते बेटा जरा पलटना, बेटे जरा पलटना, तुझे देख करके नबी की सूरत देख लूं, नबी की हुस्न की यादें ताजा कर लूं। अली अकबर जिसे दूल्हा बनना था आज वो शहादत का दूल्हा बन करके जा रहा है। ए कौमे मुस्लिम, ए रसूल का कलमा पढ़ने वालों, हुसैन तुम्हें जहन दे रहे हैं कि दीन कितना कीमती है, दीन की अहमियत कितनी है। दीनदार बनो खुदारा, दीन को पीठ के पीछे न डालो, दीन को सीने से लगाओ। रस्मी मुसलमान न बनो, यजीद की तरह कलमा पढ़ने वाले न बनो, हुसैन की तरह कलमा पढ़ने वाले बनो। दीन के लिए जो कुर्बान करना पड़े कर दो, घर लुटाना पड़े लुटा दो, माल लुटाना पड़े लुटा दो, आबरू लुटानी पड़े लुटा दो, लेकिन अल्लाह के दीन को सीने से लगाओ। मुसलमानों का हाल ये है कि वो बैठकर पानी पीने में भी शर्माते हैं, लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे ये क्यों देखते हो, शफाअत करने वाले मुस्तफा क्या कहेंगे ये देखा करो। अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है, उसका फैसला क्या होगा ये देखा करो। मौला हुसैन कहते हैं अली अकबर मेरे बेटे जरा पलटना, तो अली अकबर पलटते हैं। हुसैन अपने अमामे के शमले से कभी कभी अपनी आस्तीन से आंसू खुश्क करते हैं, लेकिन रोते भी हैं तो चुपके रोते हैं, इसलिए कि सबको चुप कराने वाला अगर बीवियों के सामने रोएगा तो फिर बीवियों को चुप कौन कराएगा। सबको तसल्ली देने वाला रोएगा तो फिर तसल्ली कौन देगा। हुसैन चुपके रोते हैं, कभी आंसू दाढ़ी के अंदर जाते हैं, कभी आस्तीन में खुश्क होते हैं। अजीब इम्तिहान है अल्लाह के दीन के लिए, खुदा के दीन के लिए अजीब इम्तिहान है। मौला अली अकबर मैदान करबला में आए, करबला का नक्शा बदल गया, यूं लगता था जैसे करबला का जर्रा अली अकबर के हुस्न से चमक उठा हो। अली अकबर के हुस्न ने करबला की धरती पर 4 चांद लगा दिए हो। जहां वहशत टपक रही थी, जहां दहशत टपक रही थी, वहां पर अल्लाह अकबर, अली अकबर के नूर ने एक अजीब सा मुनव्वर समा कर दिया। यजीदियों ने तलवारें जमीन पे रखी, नेज़े जमीन पे रख दिए और कहा शिमर हद हो गई है, अरे हम तो लोगों से जंग कर सकते हैं, हुसैन से कर सकते हैं, अब हम अपने नबी से भी जंग करेंगे। शिमर बदबख्त ने कहा तुम्हारी निगाहें धोखा खा रही है, ये नबी नहीं है आले नबी है, ये अली अकबर है, हुसैन इब्ने अली है, इसलिए इससे न डरो। और उसके बाद जब सामने जाकर मौला अली अकबर खड़े हुए हैं तो आपने कहा मैं अली हूं, हुसैन का बेटा, अली का पोता, अली इब्ने हुसैन इब्ने अली हूं। और आपने जो है वो 2 मिसरे पढ़े और उसके बाद कहते हैं है कोई मेरे मुकाबले का। जब आपने मुकाबिल तलब किया किसी में हिम्मत न थी और ना मुराद ना मर्दों में ताकत न थी कि उस शहजादे रसूल का मुकाबला करता, लेकिन आप खुद ही घुस पड़े और आपने मैमना और मैसरा पर इस तरीके से हमले किए कि गाजर मूली की तरह यजीदियों को काटा। और उसके बाद जब लड़ते लड़ते थक गए तो फिर एक मर्तबा बाबा का जुमला याद आया, अली अकबर जरा पलटना अली अकबर। ये याद आया तो सोचा कि चलो एक बार फिर बाबा से मिलते हैं। वापस लौटे, हुसैन खैमे के दरवाजे पर खड़े थे, बेटे को पलटता देखा, अजीब सी खुशी भी हुई। आए, क्या बात है बेटा? बाबा बहुत प्यास लगी है। चिलचिलाती धूप में अगर कोई 4 कदम दौड़ लेता है तो उसको कितनी प्यास लगती है। वहां 3 दिन से पानी नहीं है, सूअर पानी में लौट रहे हैं, गधे और कुत्ते पानी में लौट रहे हैं, सबको पानी पीने की इजाजत है, आले नबी को इजाजत नहीं, साक़ी कौसर की औलाद को पानी की इजाजत नहीं। कैसी नैरंगी ये जमाना है, कैसे हालात हैं। अल्लाह अकबर। जब मौला अली अकबर ने कहा बाबा अगर मुझे चंद कतरे पानी पिला दें तो मैं उनकी चिक्के छुड़ा दूं। 2 रिवायतें मिलती है,
मौला हुसैन ने अपनी अंगूठी निकाल के कहा इसे चूस ले। और दूसरी रिवायत जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जिसको मैं अक्सर बयान करता हूँ, कहा बेटे जब हम लोग सफर में होते और पानी नहीं मिलता और रोते थे तो नाना अपनी जबान चुसाते थे, मेरे बेटे आ और मेरी जबान चूस ले। अली अकबर के मुंह में हुसैन ने अपनी जबान दी। 3 दिन के प्यासे हुसैन की सूखी जबान जो सूख करके काटा हो चुकी थी, जैसे ही अली अकबर के मुंह में आई, अली अकबर के जख्म हरे हो गए, आंख में आंसू आ गए। मुझसे ज्यादा सख्ती तो मेरे 56 साला बाप की जबान में है, लेकिन बाप की जबान चूसी और उसके बाद फिर का अब्बा आखिरी सलाम ले अपने अली अकबर का। मौला हुसैन ने कहा बेटे जाओ, जाकर अपनी जान कुर्बान करके अल्लाह के दीन को बचा लो। मौला अली अकबर पलटे, बीबियां हैरतो यास का, हैरतो इस्तिजाब का मुजस्समा बन गई, किसी में ताकत और सकत नहीं है कलाम की। अली अकबर पलटे हैं, दुश्मन मुनज्जम हो चुका था, कहते हैं चारों तरफ से घेर लो। चारों तरफ से घेर लिए गए, इतने जख्म आए कि कपड़े लहू लहान हो गए, सर फट गया। एक पलीद ने, वलदुश शैतान ने एक ऐसा नेजा सीने में मारा कि तस्वीर मुस्तफा घोड़े से जमीन पर आ गई। जैसे घोड़े से जमीन पर आए, आवाज लगाई बाबा अपने अली अकबर की खबर लेना। हुसैन दौड़ते हुए आए और आने के बाद देखा कि तस्वीर मुस्तफा खाको खून में नहा गई है। यूं लगता था कि जैसे चांद के इर्द गिर्द लाला रुखों ने अपनी पंखड़ियां बिखेर दी है, गुलाब की पंखड़ियां बिखर गई है, ऐसा लगता था। मौला हुसैन ने अपने बेटे को उस गोद में सर रखा और उसके बाद गर्द गुबार साफ किया। बेटे कैसे हो? कहते बाबा बड़ी तकलीफ है, आपके अली को बड़ी तकलीफ है बाबा। ये जो मेरे सीने में नेजा पेवस्त हुआ है ना बाबा, आप इसको निकाल दें। अगर आप इसको निकाल देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं मैं फिर जो है वो लड़ने की कुव्वत और ताकत रखता हूं। हुसैन ने चिलचिलाती हुई धूप में करबला की रेत पर अपने 18 साला जवान बेटे का सर रखा और उसके बाद 56 साला अपने बुढ़ापे की ताकत को हुसैन ने इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद जैसे ही वो नेजा आपने बेटे के सीने से खींचा, नेजे की अन्नी पर मौला अली अकबर का दिल निकल आता है। जब दिल देखा है अली अकबर का नेजे की अन्नी पर, हुसैन के होश उड़ गए। वो हुसैन जिसने बचपन से गम झेले थे, वो हुसैन जो सब्र का पहाड़ था, पहाड़ जिसमें कोहे हिमालय से ज्यादा सब्र था, जिसमें कोहे हिमालय से ज्यादा ताकत थी। सब्र अय्यूब अगर देखना है हुसैन में देखो, सब्र इलियास देखना है हुसैन में देखो, सब्र मुस्तफा के जलवे देखना है हुसैन में देखो। 56 साल की उम्र तक आते हुए मेरे मौला हुसैन के सर के और दाढ़ी का एक बाल भी सफेद न हुआ था, लेकिन जवा साल बेटा, बाप आखिर बाप होता है। बाप के सीने में दिल होता, उस बाप के दिल से पूछो जिसके बेटे को डॉक्टर नो गारंटी कह देता है। लेकिन हुसैन मैं तुम्हें क्या नाम दूं, मैं तुम्हें किस नाम से याद करूं मेरे आका। बेटे का सर, बेटे का दिल जब नेज़े की अन्नी पे देखा, मौला हुसैन आंखों के सामने अंधेरा, सर झकरा गया, अजीब सी कैफियत हो गई। और उसके बाद आखिरी हिचकी अली अकबर ने ली। मौला हुसैन जब बेटे की लाश उठाए, अल्लामा इब्न असाकिर लिखते हैं कि हुसैन जब बेटे की लाश उठा करके ला रहे थे तो दाढ़ी के और सर के सारे बाल मौला हुसैन के उसी वक्त तो सफेद हो गए, उसी आन सफेद हो गए। इब्न असाकिर लिखते हैं ज़ैनब ने शहरबानो से कहा, हुसैन शहरबानो देख मेरे भाई हुसैन बेटे का गम बर्दाश्त न कर सका और जवान बेटे की लाश ने उसको बूढ़ा कर दिया, जवान बेटे के गम ने उसको बूढ़ा कर दिया।
خیمے آل رسول میں ایک عجیب ماحول ہے، بیویاں بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑتی ہے، عجیب حال ہے۔ حسین باہر دیکھیں کہ اندر دیکھیں، ایک کے بعد ایک لاشیں ہیں، خیمہ خالی ہو گیا ہے، اب کوئی نہیں ہے خیمے میں، بس ایک ننھا سا معصوم 6 مہینے کا علی اصغر ہے، اور ایک عابد بیمار ہے زین العابدین جسے دنیا کہتی ہے۔ اللہ اکبر! کل تک کہ جس کا خیمہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جوان جوان خوبصورت بیٹے جن کے خیمے کی نزینت بنے ہوئے تھے، آج وہ خیمے خالی ہو گئے، ان خیموں میں کچھ نہیں رہا، یا تو روتی ہوئی بیویاں ہیں، یا تو بے ہوش ہوتی ہوئی بیویاں ہیں، یا تو بستر پہ پڑا ہوا زین العابدین ہے۔ باپ کو دیکھا، کھڑے ہونے کی کوشش کی، بابا میں بھی کربلا میں جاؤں گا۔ علی اکبر شہید ہو گیا، قاسم بھی، سب، میں جاؤں گا، مجھے بھی جانے دے۔ مولا حسین نے کہا نہیں بیٹا نہیں، اگر تم بھی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تو حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ میری آل حسینی سیدوں کا سلسلہ تم سے چلے گا بیٹا، تم نے کربلا کے میدان میں نہیں جانا، نانا کی روایتیں، نانا کا علم، میری جانشینی سب تمہیں نبھانا ہے بیٹا، تم بھی شہید ہو گئے تو ان عورتوں کی رہنمائی کون کرے گا؟ ان کا محرم بن کر مدینے تک کون جائے گا؟ مدینے منورہ جا کر نانا کی قبر پر داستان غم کون سنائے گا؟ تجھے نہیں جانا ہے بیٹا، تم بیمار ہو۔ مولا زین العابدین کہتے ہیں بابا نہیں، میں لڑ سکتا ہوں، دیکھیں میں لڑ سکتا ہوں۔ بستر سے اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ زمین پہ گر پڑے، آپ نے سہارا دیا، بستر پہ لٹایا، زین العابدین بے ہوش ہو گئے۔ ایک طرف بیمار زین العابدین بے ہوش پڑے، دوسری طرف سکینہ بے ہوش پڑی ہے، تیسری طرف شہربانو کہتی حسین کبھی مانگا تو نے نہ کیا، آج ایک سوال ہے، یہ ننھا سا معصوم بچہ، اس کی ماں کے سینے کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، لے جاؤ اور اسے پانی پلا کر کھلاؤ۔ وہ ہمیں پانی نہیں دیتے نا، اس خوف سے کہ ہم پانی پیئیں گے تو ان سے لڑنے کی طاقت بڑھ جائے گی۔ بچے کو تو پلا سکتے ہیں نا وہ پانی، بچے کو تو پانی دینے میں کیا حرج ہے، بچہ ان سے لڑے گا تو نہیں۔ مولا حسین نے کہا نہیں، مانگنا میرے گھرانے کی ریت نہیں، ہم تو دینے والے لوگ ہیں۔ شہربانو چپ ہوئی، سیدہ زینب نے کہا بھیا تو نے اپنی بہن کی بات کبھی نہ ٹالی، امی فاطمہ کا واسطہ میرے بھائی جاؤ نا ایک مرتبہ، ماں کی خاطر بہن کی بات مان لو نا، لے جاؤ، چند قطرے اس بچے کو پلا دیں گے تو اسے اچھا۔ بھیا اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا، چونکہ مولا حسین کو خواب میں حضور نے شہداء کی لسٹ دی تھی، ایک فہرست دی تھی، اس میں حیرت انگیز طور پر معصوم اصغر کا نام بھی تھا۔ مولا حسین کو حیرت تھی کہ حضور نے اس میں اصغر کا نام بھی لکھا ہے، اصغر کیسے شہید ہوگا، کیسے مارا جائے گا؟ لیکن اب وہ منظر نگاہوں کے سامنے تھا کہ غیب دا نبی نے جو اصغر کا نام شہیدوں کی فہرست میں لکھا ہے، اب شہادت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ مولا حسین نے بیٹے کو ہاتھ میں لیا، 6 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے 6 مہینے کے بچے کو اگر مچھر کاٹ لے تو وہ چیخ چیخ کر کے روتا ہے، 6 مہینے کے بچے کو اگر ماں کا مرچ والا ہاتھ لگ جائے تو اس کی چیخیں نکل پڑتی ہے۔ لیکن اے نبی کے گھرانے تجھ پہ سلام ہو، اے نبی کی اہل بیت تجھ پہ سلام ہو۔ اللہ اکبر! مولا حسین ہاتھ میں اپنا بچہ لے کر کے چلے، کربلا کے عین دوپہر کا وقت، چلچلاتی دھوپ ہے، حسین اپنے بچے کے چہرے پر آستین کا سایہ کرتے ہیں، ایک ہاتھ اس طرح ایک ہاتھ اس طرح،
नन्हे से बच्चे को लेकर बोझल कदमों से करबला की तरफ चल पड़ते हैं। यजीदियों ने आते देखा, बातें करने लगे, शायद हुसैन बैअत की नीयत से आ रहा है, क्योंकि अब तक बच्चे कटे, भाई कटे, आवान और अंसार कटे, अब अपनी जान पे बनाई तो शायद हुसैन ने फैसला तब्दील कर लिया है, इसीलिए तो बोझल कदमों से आ रहे हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, जैसे ही मौला हुसैन उनके करीब पहुंचे, जैसे करीब पहुंचना था, उन्होंने कहा हुसैन अगर पहले बैअत कर लेते तो ये हाल तो ना होता, ये अंजाम तो ना होता। मौला हुसैन ने कहा बैअत के लिए नहीं आया है हुसैन, इसलिए कि हुसैन का हाथ सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं है, ये हाथ गोया के मुस्तफा जान रहमत का हाथ है, ये हाथ गोया के यदुल्लाह है। अल्लाह अकबर, ये हाथ यजीद के हाथ में कैसे दिया जा सकता है? अल्लाह अल्लाह। मौला हुसैन ने कहा आना इसलिए है कि मेरी बहन ने मुझे मजबूर किया, मां के वास्ते दिए, इसलिए मैं आया हूं। ओ यजीदियों, अगर बिगाड़ा है तो तुम्हारा मैंने बिगाड़ा है कि मैं बैअत नहीं करता, मैंने तुम्हारी हाँ में ना की है, मैंने तुम्हारे खिलाफ एहतजाज किया है, मैंने तुम्हारी बदबख्तियों पर सरापा एहतजाज बुलंद किया है। लेकिन मेरे इस नन्हे से बच्चे ने क्या किया है? खुदारा इसे कुछ पानी पिला दो, कुछ कतरे इसे पानी के दे दो। अगर तुमने पानी पिला दिया तो पानी पिलाने वालों मैं यूं ही नहीं जो छोड़ूंगा, बल्कि मैं इसका बदला अता करूंगा। हाय हाय, वारे असगर तेरी करामत आज भी दुनिया देख ले। अरे देखो आंखों से दिखा रहा है असगर, नामे असगर पर जब पानी बरस सकता है तो जाते असगर के लिए पानी क्यों नहीं आ सकता? किसी ने कहा कि अगर असगर जमीन पे एड़ी रगड़ते तो पूरा करबला पानी से मौजे मारने लगता, करबला में पानी ठाटे मारता हुआ समंदर की शक्ल में नजर आता। लेकिन वहां तो पानी पीने नहीं गया था असगर, साकिए कौसर के हाथ से जामे कौसर पीने गया। जिंदगी भर तक याद रखना इस महफिल को, और ये कबूलियत की महफिल है, ये कबूलियत की महफिल है। जब क़यामत में अल्लाह पूछेगा मेरे लिए क्या लाए हो, तो बता देना 1400 हिजरी की आशूरा की शामे गरीबा का फकीर कादरी का वो प्रोग्राम तेरी बारगाह में अस्कर की शहादत के तौर पर लाए हैं। इंशाअल्लाह वह अस्कर मासूम का नाम लोगे और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें निजात का परवाना अता कर। हाँ, मौला अली अस्कर को देखो, ये बच्चा 6 महीने का मासूम बच्चा है, इसे चंद कतरे पानी पिला दो, चंद कतरे, मैं बदला दूंगा तुम्हें, कयामत में बदला दूंगा। उन्होंने कहा हुसैन अब तुम ऐसे ही एक के बाद एक बच्चों को लाओगे तो हम किसको किसको पानी देंगे? और एक पलीद खबीस ने तो यहां तक के कहा हुसैन तेरे बच्चे को पानी पिलाए? सांप का बच्चा भी सांप होता है, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये बदबख्त जो होते हैं ना, उनकी जबानों को लगाम नहीं होती। सांप का बच्चा सांप होता है। और उसके बाद आंखों ही आंखों में इशारे करने लगे। हुरमला इब्न काहिल ये वो बदतरीन पलीद है कि इसने तीर जो है कम पर रखा। कौन सा तीर? अरब ने का एक कानून था, कुछ तीर इंसानों के लिए थे जो इंसानों पे चलाए जाते थे, लेकिन जो तीर इंसानों पे चलाए जाते थे वो घोड़ों पे नहीं चलाए जाते थे, क्योंकि घोड़ों की चमड़ी मजबूत और मोटी होती है। तो घोड़ों के लिए अलग से तीर होते थे जो बड़े तेज और बहुत ज्यादा नुकीले होते थे, क्योंकि घोड़ों की चमड़ी जो मोटी होती थी। अल्लाह अकबर, जो तीर घोड़ों पे चलता है वो तीर हुरमला इब्न काहिल ने मौला हुसैन के बेटे के हलक पर यह कहकर चलाया, हुसैन तुझे अपने बेटे की प्यास का बड़ा एहसास है, ले आज के बाद तेरा बेटा कभी पानी नहीं मांगेगा। जैसे ही हलक असगर पे तीर चला,
असगर का हलक चीरता हुआ वो तीर मेरे इमाम के बाजू में पेवस्त हो गया। मौला हुसैन ने देखा, बच्चे पे नजर की, वो मासूम मासूम तिसलियों वाला बच्चा, वो 6 महीने का कमजोर सा बच्चा बाप की गोद में झुरझुरी लेने लगा। बाप ने अपने बेटे को गोद में झुरझुरी लेते देखा। हुसैन आजम की कैफियत बदल गई और हाथ से जैसे ही वो तीर आपने खींचा, ऐसी खून की फुहार निकली कि मौला हुसैन के हाथों में वो खून आ गया। दाढ़ी पर पड़ा, चेहरे पे पड़ा, आपने उसे चेहरे पे मला और जो खून बचा उसे जमीन पे फेंकना चाहते थे। आवाज आई, हुसैन जमीन पे न फेंक, क़यामत तक के दाना नहीं उगेगा। फिर सोचा आसमान पे उछाल दे, आसमान की तरफ। कहा हुसैन क़यामत तक के पानी नहीं बरसेगा। मौला हुसैन ने वो खून अपने चेहरे पे मल लिया और कहा अल्लाह, क़यामत के दिन हुसैन जब असगर के खून का मुद्दई बन करके आएगा तो तेरी बारगाह में इसी हालत में आएगा। और जब नन्ना सा लाशा लेकर हुसैन चले हैं तो आसमान की तरफ उस सब्र और रजा के पैकर ने अपने हाथों को उठा करके कहा, अल्लाह 19 साल के कासिम की कुर्बानी कबूल की है, 18 साल के अली अकबर की कुर्बानी कबूल की है, मेरे भाई अब्बास की कुर्बानी कबूल की है। मौला ये छोटी सी 6 महीने की मासूम कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। खुदा जाने कि क्या निदाएं आ रही होगी, कैसी तसल्लियां दी जा रही होगी। अल्लाह अकबर, जरा आसमान के फरिश्ते भी आकर तो देखे क़यामत के दिन, करबला के दिन कि क्या हो रहा है। इन्नी आलमो माला तालमून के जलवे नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, वो काम हुसैन ने कर दिखाया जो फरिश्तों के बस का भी ना था। इसलिए कि 6 महीने के बच्चे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना, बद्र वालों की कुर्बानी सराखों पर, ओहद वालों की कुर्बानी सराखों पर, खंदक वालों की कुर्बानी सराखों पर, लेकिन जवानों का मुकाबला जवानों से था। जो कोई नाबालिग होता अल्लाह के रसूल उसको मैदान जंग से वापस कर देते थे, लेकिन यहां तो 6 महीने का मासूम बच्चा भी हुसैन करबला में लाकर नाना के वादे को वफा कर रहे हैं। जिब्रील की चीखें निकल गई होगी, क्या हाल हुआ होगा, फरिश्तों की चीखें निकल गई होगी, नन्ना सा मासूम बच्चा। बल्कि ए जनाब इब्राहिम, तुम पर दुरूद और सलाम हो, जरा आप भी आकर के तो देखें, रूह इब्राहिम भी करबला में हैरत से हुसैन का मुंह तक रही होगी कि हुसैन, हमने तो सिर्फ छुरी रखी थी, बेटे की गर्दन पर और आंखों पे पट्टी बांध ली थी कि बेटे का तड़प हम देख न सकेंगे, बेटे का कर्ब देख न सकेंगे। लेकिन यहां तो इतने बेटे भतीजों का लाशा देखकर भी मासूम अली असगर को कुर्बान कर दिया है हुसैन ने। अल्लाह अकबर, ये वो कुर्बानी है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती है। हुसैन जब वापस लौट रहे हैं खेमे की तरफ, बीबियां एक दूसरे से कहती, देखो अगर पहले ही लेकर के जाते तो काम और आसान हो जाता। उन्होंने पानी पिला दिया ना, इसलिए बच्चा तड़पता नजर नहीं आता। उन्होंने पानी पिला दिया ना, इसलिए बच्चा बिलकता नजर नहीं आता, बच्चा रोता नजर नहीं आता। जैसे ही मौला हुसैन करीब आए, ज़ैनब व शहरबानो कहते, हुसैन हम तो पहले ही कहना चाहते थे लेकिन ताखीर हुई, काश कि तुम पहले ले जाते तो बच्चा पहले पानी पी लेता। मौला हुसैन की आंख में आंसू थे, कहते हाँ हाँ मेरे बच्चे ने पानी तो पिया, लेकिन गैरतमंद अली के बेटे अली ने, अली के घर के शहजादे अली असगर ने यजीदियों के हाथों से पानी नहीं किया, बल्कि साक़िए कौसर के हाथों से पानी पिया। मेरे अंदर ताकत नहीं है, बस एक जज्बा है कि वो रिवायतें अपनी नस्ल के दिलों में मुंतकिल कर दूं ताकि इन्हें दुनिया गुमराह न कर सके। ये मजबूरी है, वरना कभी मैं इस उन्वान पे गुफ्तगू न करूं। मुझ में ताकत नहीं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं। इधर मासूम अली असगर का लाशा ला के रखा गया। अब मेरा मौला हुसैन, मेरे इमाम की बारी है। दिल के कानों से सुनो, दिल में मुरादे ले लो, ईमान की हिफाजत के लिए दुआ करो, मौला हुसैन की खैरात लेने के लिए दुआ करो। अब वो वक्त आ गया है कि जब एक मुसन्निफ का कलम भी जवाब दे जाता है, एक मुकर्रिर की जबान भी जवाब दे जाती है। मौला हुसैन की बारी है करबला में जाने की। अभी असगर का लाशा ला करके रखा गया है,
बीबियां लाशे अजगर उठाकर सीने से लगा, ज़ैनब की चादर जमीन पे गिर गई, शहरबानो फिर बेहोश हो गई। मौला हुसैन क्या करें? ऐसे में खैमे के पीछे की तरफ से टापों की आवाज आने लगी। मौला हुसैन ने घबरा के देखा, पीछे से टापों की आवाज, दुश्मन तो उधर है। जब टापों की आवाज आने लगी तो आप उस तरफ मुतवज्जे हुए तो धूल उड़ रही थी। धूल छटी तो देखा कि कोई एक नेक आदमी घोड़ा दौड़ा के आ रहा है, घोड़ा पसीने पसीने है। और उसके बाद वो वहां खड़ा हो गया, थर थर कांपता था मौला हुसैन का वजूद देखकर। मौला हुसैन को उसने सलाम किया, पैर चूमे, हाथ चूमे, कहा आप हुसैन इब्ने अली हैं? हाँ। क्या बात है? इस साल में हज को गया था, इस साल में हज को गया था। हज के बाद रोज़े रसूल पे गया तो जब मैं हाजिरी के लिए जाता तो देखता एक नन्ही सी बच्ची 8-10 साल की, 9-10 साल की, ऐसी कुछ उसकी उम्र होगी, 8 साल से 10 साल के दरमियान। वो बुरका ओढ़ करके आती और मज़ारे रसूल पे कदमों में बैठ के कहती, नाना मेरा बाबा गया, 6 महीने हो गए नाना, उसका कोई खत ना आया। नाना मेरा भाई भी गया, मेरा छोटा भाई भी गया, मेरी अम्मी भी गई, मेरी फूफी भी गई, नाना मेरा पूरा खानदान गया, कोई खत नहीं आता उन लोगों का, कोई खबर नहीं आती। मुझे पहले तो कहा था कि हम मक्का जा रहे हैं, तुम्हारी तबीयत अच्छी होगी तो अली अकबर को भेज के बुला लेंगे, लेकिन सुना है कि वो मक्के से कूफा चले गए। क्यों वो खत नहीं लिखते मुझे? नाना आप भी कुछ कीजिए ना। वो बच्ची रोज आना कदमों में बैठकर रोती। उसके रोने ने मुझसे कहा ये कोई रसूल के घर की बेटी है, तभी तो नाना कहती है रसूल को। मैं गया, कहा बीबी कौन हो तुम? तो कहा मेरा नाम सुगरा फातिमा बिनते हुसैन है, मैं हुसैन की बेटी हूं। सब गए और मुझसे वादा कर गए थे कि तुम अच्छी हो जाओगी तो अली अकबर को तुम्हारे भाई को भेज करके तुम्हें बुलाएंगे, लेकिन कोई न खबर है न खत है। सुना है कि मक्के गए थे और वहां से कूफा चले गए, लेकिन कोई इत्तला नहीं आती, कोई खत नहीं आता। रोज दरवाजे पे बैठती हूं कि कासिद आएगा तो कोई खत लाए। हर एक का खत आता है, मेरा कोई खत नहीं आता। तो अपने नाना को मनाने आती हूं कि नाना आप उनसे कुछ कहे ना कि वो कोई खैर खबर तो भेजे, वो कोई इत्तला तो दे। ठीक है, वो इत्तला नहीं देते ना, वो इतना गुम हो गए, इतना मुझे भूल गए। शायद उन लोगों को कोई हमसे अच्छे लोग मिल गए हों, वो हमें भूल गए। एक काम करो, वो मेरा खत नहीं मुझे नहीं भेजते ना, मैं उन्हें खत दे भेजना चाहती हूं। कोई है कूफा जाने वाला? मैंने कहा मैं कूफा में ही रहता हूं बीबी, और तुम्हारे दादा अली का मैं मुहिब हूं और मैं हज के लिए आया था, मैं जाने वाला हूं। तो उसने खत ला करके दिया और कहा मेरा खत ले जाएगा ना, मेरे बाबा को देगा ना, तो मैं तुझे कुछ तोहफे दूंगी, लेकिन मेरा खत ले जा करके पहुंचाना। अच्छा ठीक है। कुछ बर्तन लाई, पुराने बर्तन थे, एक कपड़े की गठरी लाई। कहा जब मेरा भैया अली असगर गया था ना, तो उस वक्त मेरे पास इंतजाम नहीं था कि मैं नए कपड़े भैया को दे सकूं। देखो मैंने कितने कपड़े खरीद के रखे हैं मेरे भाई के लिए, ये मेरे भाई को देना और कहना ये अली असगर को पिनाना। और ये बर्तन मेरी दादी फातिमा के बर्तन है, ये तुम्हें तोहफे में खत पहुंचाने का इनाम है। ये कुछ रुपये हैं, ये भी मेरा खत पहुंचाने का इनाम, लेकिन मेरे बाबा तक पहुंचाना और उन्हें सलाम कहना। और कहना बहुत शिकायत है तुम लोगों से, सुगरा को तुमने खत नहीं लिखा, मुझे भूल गए, वादा किया था ले आएंगे, लेने किसी को नहीं भेजा। लेकिन सुगरा को क्या खबर थी उस मासूम बच्ची को कि निकले हैं और इम्तिहान में गिरफ्तार हुए हैं,
خود کی خبر سے بے خبر ہیں، بیٹی کی کیا خبر لیتے۔ ہائے ہائے، میں نے کہا اے بی بی، میں تمہارا غلام، تمہارے خاندان کا غلام، یہ برتن رکھو، یہ پیسے رکھو، میں علی اصغر کے جو تمہارا بھیا ہے اس کے کپڑے لے جاتا ہوں، خط دو۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد کہ یہ میں کوفہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن اچانک میرے گھوڑے کو کوئی اس طرف موڑتا تھا، میں اپنے گھوڑے کو ادھر لے جاتا تو غیبی طاقت ادھر، پھر ادھر لے جاتا تو غیبی طاقت ادھر۔ آخر میں نے سوچا کہ کیا بات ہے، تو مجھے دور سے فوج نظر آئی، تو میں نے سوچا یہ فوج شاید مجھے نقصان پہنچائے گی، تو جنگل کے راستے چلو۔ لیکن جیسے ہی میں اس طرف آیا تو مجھے خیمہ نظر آیا، اور پھر یہ سارا واقعہ۔ سغرا کا خط مولا حسین نے ہاتھ میں لیا، اور اس اجنبی مسافر نے کہا یہ گٹھری ہے، اس میں علی اصغر کے کپڑے ہیں، جو زخم ابھی بھرا بھی نہیں تھا وہ پھر سے ہرا ہو گیا۔ گٹھری لائے، خط لائے، بیبیوں نے پوچھا کیا ہے، وہ مسافر واپس ہو گیا۔ کیا ہے؟ اس وقت تو بیبیوں سے کہا سغرا کا خط ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ کہا سغرا نے علی اصغر کو پہننے کے لیے نئے کپڑے۔ ہائے رے اہل بیت، تمہاری بے کسی کو سلام، کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی۔ سغرا نے اپنے بھائی کے لیے نئے کپڑے بھیجے، اور اس کے بعد علی اصغر کا لاشا دیکھ کے حسین کہتے اصغر تیری بہن نے تو کپڑے بھیجے، لیکن اسے کیا خبر کہ تجھے اب کپڑے نہیں، تجھے تو کفن کی ضرورت ہے۔ کچھ سنبھلے تو خط کھولا، خط کھولا تو شکایتیں ہی شکایت، امی سے شکایت، ابا سے، پھوفی سے، علی اکبر سے۔ خط کا مضمون تو صوفیہ نے، اہل اللہ نے بہت طویل لکھا ہے، لیکن ایک بات میں پڑھوں گا اس میں سے ضرور۔ خط کے مضمون میں ایک عبارت یہ تھی، علی اکبر اب تو آئے گا تو میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گی، تو نے مجھ سے کہا تھا نا کہ تو بہن اچھی ہو جائے گی تو میں تجھے لینے آؤں گا، تو لینے نہیں آیا نا، اب میں تجھ سے زندگی بھر روٹھی رہوں گی، بات نہیں کروں گی۔ حسین کہتے ہیں ہائے سغرا، تیرا بھیا علی اکبر تو جنت کی طرف مزے لینے چلا گیا، اب تو کیا اس سے بات کرے نہ کرے۔ اس کے بعد ایک کوہرام مچائے، کوئی طاقت، کوئی ہمت نہیں ہے۔ یہ اشارے ہیں، اشارے ہیں، قسم خدا کی، اللہ کی عزت کی قسم، میرے گھر والے، میرے بھائی بھتیجے، میرے بچے جانتے ہیں، محرم کے ان ایام میں دن بھر اپنے کمرے میں بند رہتا، کسی سے کوئی بات نہیں کرنے کا دل ہوتا ہے، کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، میری اپنی حالت میں جانتا ہوں، میرا دین بڑا محتاط ہے، میرا مسلک بڑا محتاط ہے، جو پڑھا ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا، جو لکھا ہے وہ کما کہو بیان نہیں ہو سکتا، لیکن مختصر یہ کہ اب وہ وقت آیا کہ مولا حسین نے کربلا میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ سہاگ اجڑتا ہوا بیبیاں دیکھ رہی ہے، لاشیں پڑی ہے، خیمہ خالی ہو، سہاگ اجڑ رہا ہے، قائد قافلہ، سالار قافلہ اب قافلے کو ایک جنگل میں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ بیبیاں کہتی حسین کس کے بھروسے چھوڑ جاؤ گے؟ سکینہ کو ہوش آتا ہے، بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، بابا آپ کس کے بھروسے مجھے چھوڑ جاتے ہیں؟ مولا حسین نے کہا سکینہ میری بیٹی، میں تجھے اللہ کے بھروسے سونپتا ہوں، سن بیٹی میں تو جا رہا ہوں، اللہ کا دین ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا، بیٹی میری بیٹی تو یہ نہ سمجھنا کہ امتحان کے دن زیادہ ہوں گے، چند دن ہوں گے بیٹی، اس کے بعد میرے نانا کی امت ہر وقت تجھے سلام کرے گی، عزت کے ساتھ تیرا نام لے گی،
हाँ हाँ, लोग अपनी बेटियों के नाम सकीना इसलिए रखेंगे कि हुसैन की बेटी साबिरा का नाम सकीना था। हाँ, तेरी बड़ी कदर की जाएगी, तेरी अजमत को सलाम किया जाएगा। बाप से बेटी लिपटती है, बाबा मैं आपको जाने नहीं दूंगी। देखे ना, भैया अली अकबर गए वापस नहीं आए, कासिम गए वापस नहीं आए, अस्कर गए मासूम असगर वापस नहीं आए, चचा अब्बास गए वापस नहीं आए। बाबा आप न जाए ना, आप जाएंगे तो हमारा क्या होगा बाबा, बाबा आप न जाए ना। लेकिन मौला हुसैन अपनी बहन के सुपुर्द करते हैं, ज़ैनब के सुपुर्द, कहते बेटी मेरी राह में रुकावट न बनो, अब वो वक्त आ गया है कि हुसैन जान देने जा रहा है। हाय हाय, मौला हुसैन तैयारी करते हैं। ज़ैनब को एक मर्तबा फिर जोश आता है। हैदर कर्रार की बेटी में खून हैदर ने एक नई जान पैदा कर दी है। फातिमा के दूध ने ज़ैनब को एक अजीब काम के लिए तैयार कर दिया है। रिवायतों में आता है, ये रिवायत हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने बयान की है, और जिसको बयान करने वाले महबूब इलाही है, कि एक खातून ने ख्वाब देखा कि मैदान करबला में एक पर्दा नशीन खातून आई है, और वो करबला के छोटे छोटे कंकर को उठाकर अपने दुपट्टे में रखती है, कंकरियां उठाती है, दुपट्टे में रखती है, और अपनी आस्तीन से अर्ज़ करबला की जमीन को साफ करती है। जैसे ही उस बीबी ने, ख्वाब में देखने वाली ने पूछा, ए बीबी करबला में कंकर उठाकर अपनी गोद में रख रही है, आस्तीन से जमीन को साफ कर रही है, क्या है? तो उस बीबी ने कहा, मुझे पहचानती है, मैं फातिमा हूं, बिनते रसूल हूं, नबी की बेटी हूं। मेरा हुसैन करबला में जंग के लिए आया है, कल आशूरा है, मेरा बेटा शहीद होने के लिए यहीं पे गिरेगा। मां होना ममता ने इजाजत नहीं दी कि गिरते हुए हुसैन को छोड़ दूं, तो मैंने सोचा कि जब मेरा बेटा यहीं गिरेगा तो यहाँ की कंकरियां साफ कर रही हूं, यहाँ की मिट्टी हटा रही हूं, ताकि जब मेरा बेटा जमीन पे गिरेगा तो मेरे बेटे को कंकरी न चुभने पाए। इस शान के साथ मौला हुसैन की शहादत का वक्त आता है। जुमा का दिन है, दोपहर ढल चुकी है, पूरा खैमा खाली हो चुका है। मौला हुसैन खून से चेहरा रंगीन कर चुके हैं, कपड़े खून से रंगीन है, और अल्लाह अकबर, अब वो सालारे काफिला, ताजदारे करबो बला, नवासे रसूल, वो हुसैन जिसने नाना के वादे को वफा करना है, वो हुसैन जिसको रसूलुल्लाह अपनी पीठ पर बिठाते हैं। अब वो हुसैन करबला में जाने की तैयारी कर रहा है। ज़ैनब कहती है, नहीं हुसैन, ऐसे नहीं, मैं अब तुम्हें शहादत का दूल्हा बनाऊंगी, माँ की जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगी। ज़ैनब तेरी अजमतों को सलाम, मेरी आका ज़ादी, मेरी आका तू सुन रही है, तेरी रूह को सलाम, तेरी तुरबत को सलाम। मेरा ईमान है पंजतन इस महफिल की तरफ मुतवज्जे हैं, ज़ैनब इस महफिल की तरफ मुतवज्जे हैं, करबला वाले अर्ज़े करबला से इस महफिल को देख रहे हैं, तुम्हारे चेहरे उनके सामने हैं, मेरा कहना उनके सामने है, और हमारे मुकद्दर उरूज पर हैं। हमारी बुरी तकदीरें भली हो रही है, हमारी मुसीबतें राहतों में तब्दील हो रही है। हाँ हाँ, साल भर नहीं, जिंदगी भर इस महफिल की बरकतें तुम महसूस करोगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब कभी फातिमा बनती है, कभी अली बनती है, कभी हसन का रोल अदा करती है, कभी हुसैन का किरदार अदा करती है। एक औरत है, लेकिन क्या हौसला है। पता चला फातिमा के दूध की तासीर यही है, अली के खून की तासीर यही है। सैयदा ज़ैनब कुबरा ने एक गठरी खोली और उसमें से नाना का अमामा निकाला। हुसैन, अम्मी ने विसाल के वक्त तो कुछ अमानतें दी थी, कहा था बेटी ज़ैनब, जब मेरा बेटा करबला जाएगा मैं साथ नहीं रहूंगी, तू रहेगी साथ में। जब मेरा बेटा शहीद होने के लिए जाए तो ये नाना का अमामा उसके सर पे बांधना। नाना का अमामा दिया, मौला हुसैन ने उसे सर पे बांधा।
اپنے نانا کا رسول اللہ کا امامہ سر پہ باندھا، اور اس کے بعد پھر اسی گٹری سے ایک پرانا دوپٹہ جس میں 17 یا 17 سے زیادہ پیوند تھے، زینب نے گٹری سے نکالا. حسین اس دوپٹے کو پہچانتے ہو؟ جیسے وہ دوپٹہ کھلا، اس کے پیوند، اس کی بظاہر بوسیدگی، پھٹا پن جب سامنے آیا تو سیدہ زینب اور امام حسین آج سے 50 سال پیچھے چلے گئے، نصف صدی پیچھے ہو گئے. حسین نے اس دوپٹے کو چوم کے آنکھوں سے لگایا. ہاں زینب، یہ امی فاطمہ کا دوپٹہ ہے. 50 سالوں کے بعد بھی ماں کا دوپٹہ تمہارے پاس ہے؟ ہاں، اس لیے کہ جب امی 3 رمضان شریف کو دنیا سے جا رہی تھی تو اپنا دوپٹہ مجھے سونپا تھا. زینب، میرا بیٹا جب کربلا میں جانے لگے نا تو اس کے کندھوں پر یا اس کی کمر پر میرا دوپٹہ باندھ دینا، اس لیے کہ وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا. اس بیٹے کو کبھی ناکامی نہیں ہوتی جس کے سر پہ ماں کا آنچل ہو. میرا بیٹا تنہا نہ جائے، ماں کی دعاؤں کے ساتھ جائے، ماں کی آنچل کے ساتھ جائے. اللہ اکبر. دونوں بہن بھائی رونے لگے. نانا کا امامہ، ماں کا دوپٹہ، ذوالفقار حیدری، علی کے مرتضیٰ کی تلوار، حضرت حمزہ کی ڈھال، جعفر طیار کا پٹکا، اس شان سے شہادت کا دولہا بن کر میرا حسین اپنے خیمے میں تیار ہوتا ہے. مولا حسین اپنے گھر والوں کو وصیت کرتے ہیں، رونا نہیں، اس طرح نہیں رونا جیسے منع کیا گیا. آنسو یوں ہی نکل پڑے تو یہ تو محبت ہے. واہویلا نہیں کرنا، چہرے پہ تماچے نہیں مارنا، بال نہیں کھینچنا، ماتم نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا. اور تمہیں تو ابھی بہت مصیبتیں دیکھنی ہیں. زینب کو کہا، زینب اب میرے بعد میرے قافلے کی سالار تو ہوگی. پھر کہتے ہیں، زین العابدین میرے بیٹے ذرا ہوش میں تو آ. دامن کی ہوا دی. بیمار زین العابدین نے آنکھیں کھولی، بہن کو بٹھایا، بیٹے کو سینے سے لگایا. میرا جانشین یہ ہے. سینے سے لگا کے علم کی امانتیں جو سینے میں تھی انڈیل دی. پھر اس کے بعد مولا حسین یوں بول پڑے کہ فرشتوں کی بھی چیخیں نکل گئی. زمین کربلا کا ذرہ ذرہ تھرا گیا. حسین کہتے ہیں، بہن تم اور زین العابدین جب نانا کے مزار پہ لوٹا ہوا قافلہ لے کر کے جانا نا تو نانا کو میرا سلام کہنا اور پوری داستان سنانا. نانا، تمہاری امت نے میرے حسین کے معصوم بچے کو بھی پانی نہیں دیا، علی اکبر کو بھی شہید کیا، قاسم کو بھی شہید کیا، عباس کے بازو کو شہید کیا. نانا، لیکن آپ کے حسین نے شکوہ نہیں کیا، آپ کے حسین نے شکایت نہیں کی. آپ کا حسین صبر و رضا کا پیکر بن کر کے ڈٹا رہا. سارا حال نانا کو سنانا، ساری کیفیت نانا کو بتانا اور کہنا، نانا آپ کے حسین نے آپ کے دین کو رسوا نہیں ہونے دیا. دین کی سربلندی کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. سب رو رہے ہیں. استاذ زمن کہتے ہیں، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت لاشیں پڑی ہے، خیمے خالی ہو. زینب رکاب تھامتی ہے، مولا حسین گھوڑے پہ بیٹھتے اور اس کے بعد آگے بڑھتے. جیسے آگے بڑھے یزیدیوں کے اندر ہڑبڑ مچ گئی. چیخ پڑے یزیدی، حسین آتے ہیں لیکن نڈھال ہو چکے ہیں، تھک چکے ہیں. 56 سال 5 دن 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے. 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے. لاشیں اٹھا اٹھا کے نڈھال ہیں.
لیکن اب بھی حسین کا عزم اتنا مضبوط ہے کہ اغیار لرز رہے ہیں، لرزہ برندام ہے۔ مولا حسین نے کہا اب بھی تم اگر حق پر آ جاؤ، اب بھی اگر تم دین کا ساتھ دے دو، اب بھی اگر تم توبہ کر لو، اب بھی اگر تم یزید کی حمایت سے تائب ہو جاؤ تو جیسے حر کو معاف کر دیا تمہیں بھی معاف کر دوں گا۔ علی اکبر کو تم نے قتل کیا، میں علی اکبر کے قاتل کو بھی معاف کروں گا، میں قاسم کے قاتل کو بھی معاف کروں گا، علی اصغر کے قاتل کو بھی معاف کروں گا، سب معاف کر دوں گا، اس لیے کہ میرے نزدیک میری اولاد سے زیادہ اللہ کے دین کی حمایت قیمتی ہے، اللہ کا دین قیمتی ہے۔ لوگوں توبہ کر لو، حق کی طرف آ جاؤ۔ انہوں نے چیخ چیخ کر کے کہا، جلا کر کے کہا، حسین قصہ تمام کرو، قصہ کوتا کرو، یا تو بیعت کرو یا تو لڑو۔ مولا حسین نے کہا میں نے حجت تمام کر دی ہے، بار بار حجت تمام کی ہے، اب آل رسول کا جذبہ بولتا ہے، اب آل رسول کی زبان بولتی ہے۔ وہ شہزاد رسول کہتا ہے مجھے قتل کرنا ہے قتل کر لو، لیکن میرے نانا کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ، مجھے قتل کرنے کے بعد تم میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ اب یہ نبی کے شہزادے کی زبان بول رہی ہے۔ حسین کہتے ہیں مجھ سے لڑنے کے بعد، میری شہادت کے بعد تم میں پھوٹ پڑ جائے گی، تم تباہ ہو جاؤ گے، تمہیں برباد کر دیا جائے گا، تمہارے گھروں کو لوٹا جائے گا، تمہارا چین چھین لیا جائے گا، تمہارا سکھ چھین لیا جائے گا۔ او دنیا کے کتوں، تم نے دنیا کی محبت میں آل نبی کا چمن ویران کیا ہے، فاطمہ کا چمن ویران کیا ہے، علی کا چمن ویران کیا ہے، نبی کا چمن ویران کیا ہے۔ شرم تو کرو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی آل کی دشمن بنے ہو، اسی نبی کے گھرانے کے دشمن بنے ہو۔ مولا حسین نے باتیں کہی اور تیر آنے شروع ہو گئے۔ مولا حسین پیاس کے باوجود بپھرے ہوئے شیر کی طرح ان پہ ٹوٹ پڑے اور ایسی صفوں کو الٹا کہ انہیں یاد آیا کہ حسین بھی کسی بہادری کی ایک اصطلاح کا نام ہے۔ مولا حسین نے یوں کیا، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے۔ بیویاں خیمے کے دروازوں پر جھانک جھانک کر دیکھ رہی ہے، فاطمی لال ان قریب گہن میں آنے والا، فاطمی چاند کو گہن لگنے والا ہے۔ جیسے ہی چاروں طرف سے گھیرے گئے، اتنے جو ہے وہ نیزے کی انیاں جسم میں ٹوٹی، اس کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے، پورا جسم خون سے لہو لہان ہے۔ معتبر اور محتاط مورخین نے یہ کہا کہ 33 زخم نیزوں کے تھے اور 34 زخم تلواروں کے گھاؤں کے تھے، اور جو نیزے کی انیاں جو جسم میں ٹوٹی ہوئی تھی، چبھی ہوئی تھی، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، پورا جسم چھلنی چھلنی تھا۔ شیر خدا کا شیر زمین پہ آیا، زمین پہ حسین گرے، دین کو گرنے سے بچایا۔ فاطمہ کا لال زمین پہ آیا، اللہ کے دین کو گرنے سے بچایا۔ اور جب آئے ہیں زمین پر تو اس وقت تو پیاس کی شدت سے بڑے بےتاب تھے، لیکن زمین پہ گرنے کا انداز یہ تھا کہ گھٹنے زمین پر تھے، ہاتھ سے زمین پر سہارا لیا اور اسی حالت میں سر کو سجدے میں رکھا۔ کہاں ہے حوران بہشت؟ اس وقت کی منظر کشی استاذ زمن یوں کرتے ہیں، جنت کی حوریں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے پیالے لے کر کے کھڑی ہے، شہادت دلہن بن کر لال جوڑا پہن کر کے کھڑی ہے، فاطمۃ الزہرا رو رہی ہے، رسول اللہ کے ہاتھ میں خون کی ایک کانچ کی ایک شیشی ہے، بوتل ہے، اس میں سب کے خون جمع ہو گئے، ابھی حسین کا خون باقی ہے، حضور کی زلفیں بکھری ہے، آقا کے بدن پر کپڑوں پر خون کے دھبے ہیں، میرے رسول اس شیشی کے اندر اب حسین کا خون بھریں گے اور میدان کربلا میں نواسے کا امتحان دیکھنے آئے، فاطمۃ الزہرا بیٹے کا امتحان دیکھنے آئے، مولا علی وہ پاکیزہ روحوں کا نزول ہے۔ ایسے عالم کے اندر حسین سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور یوں عرض کرتے ہیں، یار اب بھی تو راضی ہے یا نہیں؟ تو ندا آتی ہے،
या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हुसैन तो मुझसे पूछता है अब कि मैं राजी हूं कि नहीं, अब तेरा खुदा तुझसे पूछता है ऐ मेरे यार हुसैन अब तू भी बता दे कि तू अपने अल्लाह से राजी है कि नहीं। मैंने तो तेरी रजा के लिए सब किया, सब लुटा दिया, सब लुटा दिया। हुसैन सुबहान रब्बियल आला कहते हैं, सन्नान वलदुश शैतान खौली पलीद और उसके बाद शिमर लगीन, ये तीनों टूट पड़ते हैं मौला हुसैन पर। और उसके बाद मौला हुसैन का सर अनवर, ये तीनों मिल करके तन से जुदा करते हैं। मौर्रिखीन ने अलग अलग रिवायतें की है, मैंने तीनों को एक साथ जोड़ दिया है इमाम आली मकाम की तौफीक से, ताकि रिवायतों में तत्बीक हो जाए कि ये तीनों ने एक साथ जो है मौला हुसैन को शहीद किया। और शहीद करने के बाद जैसे ही सर तन से जो है वो जुदा हुआ, शहादत जो सुर्ख जोड़ा पहने खड़ी थी वो दौड़ कर आई, लिपट कर हुसैन के सीने लग गई। और हुसैन बहते हुए खून का सहरा बांधकर जो है वो जन्नत का दूल्हा बनकर जन्नत की तरफ बढ़ पड़े। जैसे सर काटा गया, वो नाना का अमामा, वो प्यारी प्यारी जुल्फें, वो सर उठा करके लेके भागे। उसी पर उन्होंने बस नहीं किया, बीबियों की चीखें निकल गई है, बीबियां हैरत में हैं, सुहाग उजड़ गया, सुहाग उजड़ गया, घर लुट गया, अब कुछ नहीं बचा। एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन है और छोटे छोटे बच्चे हैं। इसी पर दास्ताने करबला खत्म नहीं होती। अभी तो इतना ही कुछ हो रहा था कि बीबियों ने सोचा होगा या कोई मौर्रिख सोचता होगा इसी पर मामला खत्म होगा। अभी ये हुआ, उन्होंने इमाम हुसैन के कपड़े उतारे, अमामा छीना, अंगूठी ली, तलवार छीनी, सब लिया। और उसके बाद 10 पलीदों ने मिल करके मौला हुसैन की लाश पे घोड़े दौड़ाए। सोचो उन औरतों के दिलों पे क्या गुजरती होगी। सूरज ने चेहरा मुंह छुपा लिया। इमाम हुसैन जैसे ही शहीद हुए, मोतबर मौर्रिखीन लिखते हैं सूरज को गहन लग गए, रात जैसा समा हो गया, दिन में रात जैसा समा हो गया, दिन को तारे नजर आने लगे, खून की बरसात होने लगी। ये हालात पैदा हो गए। उन पलीदों की आंखों पे पट्टी थी, इसलिए कि जब किसी से दीन लिया जाता है तो अक्लें छीन ली जाती है, आदमी को कुछ खबर नहीं होती क्या हो रहा है। उन लोगों ने इस पर भी बस नहीं किया, वो तारे ही देख करके डर जाते, लेकिन चूंकि उनके दिल सियाह हो चुके थे, अल्लाह ने उनके दिल पे मोहर लगा दी थी, उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने मौला हुसैन के कपड़े निकाल लिए, घोड़े दौड़ाना शुरू किए, बीबियां रोने लगी। अभी वो रो ही रही थी कि जो लाशें रखे हुए थे उन्हें भी पकड़ पकड़ कर मैदान बीच में लाया गया, बच्चों की गर्दनें उड़ाई गई, आनो मोहम्मद की गर्दनें काटी गई, अली अकबर की गर्दन काटी गई, अब्बास की गर्दन काटी गई, 72 शोहदा की गर्दनें काट ली गई। और काटने के बाद उसे अपने कब्जे में कर लिया गया और सारे शोहदा के कपड़े उतार करके फिर उन पर घोड़े दौड़ाए गए। बीबी ज़ैनब कहती थी, या रसूल अल्लाह, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह, आप पे दुरूद व सलाम हो। आपके नास के पालों पे घोड़े दौड़ते हैं, घोड़ों की टापों से आपके नास के पाले कुचले जाते हैं। या रसूल अल्लाह, आप भी आकर के देखें, ये तमाशा आप भी आकर के देखें। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाह अकबर, ये फरियाद कर रही है कि कुछ माज़अल्लाह इब्ने साद, ये अमर बिन साद जिसका नाम है, लेकिन मैं इसको शकी इब्ने साद कहता हूं, ये पलीद इब्ने साद है, ये खबीस इब्ने साद है। अल्लाह अकबर, वो और शिमर पलीद आए और आने के बाद बीबियों के खैमों की तरफ बढ़े और बीबियों के दुपट्टे छीन लिए। सैयदा ज़ैनब ने कहा, पलीदों, हमारे लिए आये ततहीर नाजिल हुई, हमारे दुपट्टे छीनते। कुछ लोग कहते हैं दुपट्टे नहीं छीने गए, मैं कहता हूं खुदा जाने क्या हमदर्दी है यजीदियों से कि उनके जराइम वो कम करना चाहते हैं। फकीह मिल्लत ने लिखा दुपट्टे छीने गए, उस्ताद ज़मन ने लिखा दुपट्टे छीने गए, शाह अब्दुल अजीज ने लिखा दुपट्टे छीने गए, बड़े बड़े मौर्रिखीन उलमा मुहद्दिसीन, इमाम सुयूती ने लिखा दुपट्टे छीने गए, दुपट्टे छीने गए।
ایک پلید سیدہ سکینہ کی طرف بڑھا، کان میں سونے کی بالیاں تھی، ایسی بالی کھینچی کہ سکینہ کے دونوں کان کٹ گئے، خون کی فواریں نکلی۔ بچی نے کہا لینا تھا تو یوں ہی لیتے، مجھ سے کہتے میں اتار کر دے دیتی، لیکن ایسا کھینچا خون نکل رہا ہے۔ جب بچی نے احتجاج کیا، سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے، سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے۔ ہائے ہائے، یہ حال کیا گیا، اصغر کا جھولا لوٹ لیا گیا، خیمے کو آگ لگا دی، ان بیبیوں کو خیمے کے اندر بھی نہیں رکھا گیا۔ ہاں آج ہی کی رات ہے جسے شام غریبہ کہتے، بیبیوں کو خیمے کے اندر بھی نہیں رکھا، آگ لگا دی خیموں کو، بیبیاں خیموں کے باہر نکل آئی۔ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے ہیں، جبریل جن کے گھروں میں اجازت کے بغیر نہیں آتا، آج ان بیبیوں کو خیموں سے بھی باہر کر دیا گیا ہے۔ دوپٹے چھینے گئے، بالیاں کھینچی گئی، زیورات چھینے گئے، اور ان مقدس بیبیوں کے خیمے کو جب آگ لگی، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک عورت بڑی حسین و جمیل تھی، وہ جب خیمے کو آگ لگی تو آگ پہ چل کر کبھی خیموں کے اندر جاتی، کبھی باہر آتی، کبھی اندر جاتی، کبھی باہر آتی۔ حالانکہ حمید ابن مسلم یہ یزیدیوں کے خیمے کا آدمی، لیکن وہ اس واقعے سے اتنا متاثر ہوا، اس نے آگے بڑھائی بات کو کہ ایک بی بی کو میں نے دیکھا کہ وہ اندر آتی باہر۔ میں نے پوچھا اے بی بی، تجھے اپنی جان سے محبت نہیں ہے؟ تو انگاروں پہ چل رہی ہے؟ اس بی بی نے کہا کیا کروں، میرا ایک بھتیجا اندر بے ہوش پڑا ہے، حسین کا ایک ہی بیٹا بچا ہے، اگر وہ بھی آگ میں جلے گا تو حسینی سید دنیا میں کہاں رہیں گے؟ میرا بھتیجا اندر ہے، اس کو لانا چاہتی ہوں لیکن لا نہیں پاتی۔ پھر حمید کہتا ہے میں نے دیکھا اس نے پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور بیمار زین العابدین کو اپنے کندھے پہ ڈالا، اور کندھے پہ ڈال کر آگ پر چلتی ہوئی وہ باہر نکلی۔ اس طرح بیمار زین العابدین کی جان بچائی۔ اے زینب، سیدہ زینب کا خطبہ کسی دن آپ مجھے یاد دلائیں تو میں وہ پورا خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان کا پورا خطبہ اتنا دل سوز ہے، اتنا ایمان افروز ہے کہ ایک عجیب حوصلہ ملتا ہے۔ زینب اس قدر ہمت عورت کا نام ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے امام زین العابدین کو کندھے پہ اٹھا کر صرف ایک زین العابدین اپنے بھتیجے کی جان نہیں بچائی، بلکہ سیدہ زینب نے زین العابدین کو کاندھے پہ کیا اٹھایا؟ گویا کہ اس نے اماموں کی امامت اپنے کندھے پہ اٹھائی ہے۔ ہاں، باقر کی امامت بھی اسی کندھے پہ اٹھی، حضرت جعفر کی امامت بھی اسی کندھے پر ہے، امام تقی نقی جواد علی رضا حسن عسکری امام مہدی علیہ السلام، ان ساروں کی امامت گویا کہ وہ اپنے کندھے پہ اٹھا کر لے جا رہی ہے، اور قیامت تک کے حسینی سارے سیدوں کی زندگی زینب اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے لے کر جا رہی ہے۔ ایک زین العابدین کو بچا کر کے زینب نے گویا کہ قیامت تک کے حسینی سیدوں کو زندگی عطا کر دی ہے۔ یہ زینب کا کردار ہے۔ غریب نواز کا شمار حسینی سیدوں میں ہوتا ہے، بندہ نواز کا شمار حسینی سیدوں میں ہوتا ہے، محبوب الہی کا شمار حسینی سیدوں میں ہوتا ہے۔ یہ وہ حسینی سادات ہے۔ زینب میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، میری جان تیرے قدموں پہ قربان۔ اگر تو زین العابدین کو نہ بچاتی تو محمد باقر کو ہم کس سے پاتے؟ امام جعفر کو کس سے پاتے؟ امام موسیٰ کاظم کو کس سے پاتے؟ علی رضا کا چہرہ ہم کس طرح دیکھتے؟ حضرت تقی نقی جواد حسن عسکری کو ہم کہاں پاتے؟ امام مہدی کا وجود کہاں ہوتا؟ غوث الاعظم کی امی کہاں پیدا ہوتی؟ کیونکہ وہ بھی حسینی سادات میں سے ہیں۔ تو نے ایک کو بچایا، گویا کہ اتنے سیدوں کو زندگی عطا کی ہے۔ اللہ تیری قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا کہ عصر کا وقت آیا۔
सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, नबी के घर की बेटियों, तारे नजर आ रहे हैं लेकिन अभी राहत नहीं हुई, ये असर का टाइम है, जल्दी से नमाज असर पढ़ो। अगर तुमने नमाज छोड़ दी, मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये करबला की दी हुई कुर्बानी रद्द हो जाए। देखो ये फिक्र दी है सैयदा ज़ैनब ने। अरे तुम्हारे यहां की शादियों में तुम नमाज छोड़ते हो, क्रिकेट देखकर तुम नमाज छोड़ते हो, फिल्मों में बैठकर नमाज छोड़ते हो। हुसैनियों, मुनाफिक मत बनो, पक्के हुसैनी बनो। फिक्र हुसैनी को इख्तियार करो, फिक्र ज़ैनब को इख्तियार करो। करबला में 72 जिस्मों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, फिर भी ज़ैनब कहती है अब भी नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं, अब भी नमाज पढ़ो, क्योंकि नाना का फरमान है। आका ने फरमाया जिसने असर छोड़ दी उसके जिंदगी भर के अमाल बर्बाद किए जा सकते हैं। ऐ नबी की बेटियों, अब तुम्हें बहुत रोना है, बहुत रो चुकी हो और अभी बहुत रोना बाकी है, इसलिए नमाज पढ़ लो, बाद में रोना। अल्लाह अकबर। बीबियों में से किसी ने कहा, ज़ैनब वुजू के लिए पानी नहीं तो तयम्मुम किया जाता है, तयम्मुम तो मिट्टी से किया जाता है, यहां तो पूरा खून ही खून है, हम कहां तयम्मुम करें। उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने शौहर, अपने खानदान वालों के खून से तयम्मुम करो, मगर नमाज पढ़ो, अब भी तुम पर नमाज माफ नहीं है। मुसलमानों, ये नमाज है जो नबी के घर वालों ने, जिसे कभी तर्क नहीं किया, करबला में भी तर्क नहीं किया। मौला हुसैन ने सजदे में जान दी है। हुसैन का सजदा वो सजदा है, सजदा करते सब ने देखा, सर उठाते किसी ने नहीं देखा। और मेरे आका ने फरमाया कि जो जिस हालत में दुनिया से जाएगा, क़यामत के दिन उसी हालत में उठेगा। हुसैन सजदे में दुनिया से गए हैं, जब क़यामत होगी कोई खाते उठेगा, कोई कलमा पढ़ते उठेगा, कोई दुरूद पढ़ते उठेगा, हुसैन सजदे से सर उठाते हुए उठेगा। ये मौला हुसैन का सजदा है। इसलिए मैं तुम्हें मौला हुसैन का वास्ता दे करके कहता हूं, आवारगी छोड़ दो, हराम कारोबार छोड़ दो, इस्लाम दुश्मन ताकतों को खुश मत करो, नमाज के पाबंद बनो, इबादत के पाबंद बनो और आज से अहद करो, मौला हुसैन हम तेरे सच्चे गुलाम हैं, ज़ैनब हम तेरे बाबा के गुलाम हैं, तेरे गुलाम हैं। हमने कल तक जिहालत में, गुनाहों में जिंदगी गुजारी, आज के बाद नहीं गुजारेंगे। आपके नाना को नमाज पसंद थी, हम आज से नमाज के पाबंद बनेंगे। दाढ़ी पसंद थी, दाढ़ियां मुंडा कर गटर में फेंक कर हम यजीदी नहीं बनेंगे, हम हुसैनी बनेंगे, दाढ़ी रखेंगे, केरम नहीं खेलेंगे, ताश के पत्ते नहीं खेलेंगे। और याद रखो साथ ही साथ करबला की जंग ये पहली मसलक की लड़ाई है, क्योंकि यजीद भी कलमा पढ़ता था, हुसैन भी कलमा पढ़ते थे। लोग कहते हैं खुदा एक है, रसूल एक है, लड़ते क्यों हो? हम कहते हैं हुसैन ने जहन दिया है कि जो नबी और आले नबी वाला है बस वही मोमिन है, और जो आले नबी का और नबी का गुस्ताख और गद्दार है वो मोमिन नहीं है। इसलिए उनसे बचो, ऐसे लोगों से जो गद्दार है नबी और आले नबी की। अर्ज ये कर रहा था, असर पड़ी गई, बीबियां की चादरें तो छीन ली गई थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बीबियों, ओ बीबियों, नबी की बेटियों, कल तक के तुम दुपट्टों से चेहरा छुपाती थी, अल्लाह ने बड़े बाल इसलिए दिए हैं कि अब तुम अपने बालों से चेहरा छुपाओ। सोचती थी कि रात होगी तो कुछ राहत मिलेगी, रात होगी तो कुछ आराम मिलेगा। बस अब गुफ्तगू समेटता हूं, चूंकि दुआ भी करनी है, वक्त भी तमाम हो रहा है। इत्मीनान के साथ सुने। शाम होते होते तमन्ना थी, ख्याल था कुछ आराम मिलेगा, लेकिन शाम आई तो अब ये हुआ, शाम आई तो ये हुआ। ज़ैनुल आबिदीन की पीठ पे ताजियाने लगाए गए, रेत पर बीबियां पड़ी हुई है, बेकसी, मजलूमी, बेबसी, मुसाफिरत, परदेस, कुछ नहीं है, बस बेबसी और बेबसी और बेबसी। लाशें हैं। ज़ैनब ने चेहरे पे बालों का पर्दा कर लिया है, रात हो चुकी है। फुरात के किनारे पर कभी दरिंदों के धाड़ने की आवाज आती है तो सहम जाती है,
کل تک کے پورا گھر بھرا تھا، خیمے کے خیمہ بھرا تھا، اب نہ خیمہ ہے نہ خیمے میں رہنے والے ہیں۔ زینب نے بہت تلاش کیا تو ایک ٹوٹا ہوا خنجر کہیں سے زینب کو مل گیا۔ بہنوں کی، بھابھیوں کی، بچیوں کی اور بھتیجے کی حفاظت اب زینب کے ذمے پہ۔ ایک ٹوٹا ہوا خنجر لے کر کے زینب کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، ایسے میں دیکھا ایک نقاب پوش گھوڑے پہ بیٹھ کر لاشوں کی طرف بڑھتا ہے۔ زینب نے خنجر تان دیا، خبردار آگے نہیں بڑھنا، سب تو لوٹ چکے، اب کیا لوٹتے ہو؟ آنے والے نے کہا مجھے نہ روک بیٹی، پہچان۔ خنجر پیچھے کیا، آنے والے نے نقاب پلٹا تو دیکھا کہ وہ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ تھے۔ لپٹ گئی، بابا ابھی آپ آئے؟ اصغر شہید ہو رہا تھا تب نہیں آئے، اکبر کے وجود پہ خنجر چل رہے تھے تب نہیں آئے، میرا بھیا حسین پیاسا شہید ہوا تب نہیں آئے۔ مولا علی نے کہا بیٹی اس وقت تو امتحان تھا، میں تجھے تسلی دینے آیا ہوں۔ امتحان میں مدد نہیں کی جاتی بیٹی، امتحان میں تو استقامت کی دعا کی جاتی ہے۔ جب میرا حسین کربلا میں تڑپ رہا تھا تو تیری امی، تیرے نانا اور میں دعا کرتے تھے، اللہم آتی الحسین صبر و اجرا، اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ بہن تیرا بھائی، بیٹی تیرا بھائی کامیاب ہو گیا، زینب تیرا بھائی کامیاب ہو گیا۔ بس سیدہ زینب رونے لگی، اور روتے روتے جب دوپٹہ تو تھا نہیں، جب اپنے ہاتھ کی مٹھیوں سے آنسو پوچھے تو مولا علی غائب تھے، کوئی موجود نہیں تھا سامنے۔ پھر روتے ہوئے خنجر لے کر کے ادھر کو ادھر گھومتی ہے، بس اشارہ دے کر آگے بڑھتا ہوں۔ لاشوں کے قریب سے اندھیرے میں رونے کی کسی کی آواز، سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب زینب آواز پہ چلتی ہوئی گئی تو کیا دیکھا، ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کے سینے پر ایک بچی سر رکھ کر کے رو رہی ہے، بابا مجھ سے بات کرو نا، بابا میرے سر پہ ہاتھ رکھو نا، بابا مجھے اپنے سینے پہ سلاؤ نا۔ جب دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ سکینہ تھی۔ سکینہ میرے بچے یہاں کیسے، تو کیوں رو رہی، کون ہے یہ؟ سکینہ نے کہا پھوپھی پہچانو یہ میرے ابا ہے، حسین ہے، میرے بابا ہے۔ بیٹی اندھیرے میں تجھے کیسے پتا چلا یہ تیرے بابا ہیں؟ کہا پھوپھی جب میں روتی ہوئی لاشوں کے قریب آئی، ابا تم کہاں ہو، بابا تم کہاں ہو، آج مجھے نیند نہیں آ رہی ہے بابا، کل تک تو اپنے سینے پہ سلاتے تھے نا بابا، مجھے آج بھی اپنے سینے پہ سلاؤ۔ پھوپھی جب میں نے یہ کہا تو اسی لاش سے آواز آئی، میرے بچے سکینہ میں یہاں ہوں، ادھر آ۔ تو جب اس سے آواز آئی تو میں یہاں آ گئی اور میں نے پہچان لیا یہی میرے بابا ہے۔ بچی کو اٹھا کر کے لایا، اور ابھی پھر ایک عجیب سا دل سوز منظر سامنے آیا کہ حر کی بیوی نے کہا دیکھو یزیدیو، او پلیدو دیکھو وہ پڑے ہوئے ہیں، 3 دن سے زیادہ ہو رہے ہیں، پیاس کی شدت میں تڑپ رہے ہیں، مر جائیں گے پیاس سے، انہیں کہاں لے جاؤ گے، کیا جواب دو گے؟ ارے جنہیں شہید کرنا تھا وہ تو کر چکے ہو، اب انہیں کچھ پانی تو پلا دو، یہ بیویاں لڑنے والی تھوڑی ہیں، انہیں تو کچھ پلا دو، ان بچوں کو کچھ پلا دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ہی لے جا پانی۔ یزیدیوں نے حر کی بیوی کے ہاتھ سے پانی بھیجا، جیسے حر کی بیوی آتی ہوئی نظر آئی، پھر خنجر تن گیا۔ بنت علی کا کرجدار آواز میں کون ہو، رکو۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی میں حر کی بیوی ہوں، محب اہل بیت، پانی لے کے آئی۔ پانی کا نام سنا، اصغر کی پیاس یاد آ گئی، اکبر کی پیاس یاد آ گئی، قاسم کی پیاس یاد آ گئی، عباس کے کٹے بازو یاد آ گئے، مولا حسین کی پیاس یاد آ گئی۔ لے جا تیرا پانی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو پانی کے نام سے بھی نفرت ہو چلی ہے۔ نہیں بی بی، آپ کو آپ کی امی فاطمہ کا واسطہ، اگر پانی قبول نہیں کریں گی تو شاید وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ اچھا لے آ پانی آیا، بیویوں نے پانی دیکھ کر کے رونا شروع کیا، کوہرام مچ گیا، پانی کے کچھ چھٹے سکینہ پہ دیے گئے،
سکینہ بے ہوش تھی، ہوش میں آئی۔ ہوش میں جب آئی ہے سکینہ تو پانی کو کٹورے میں ڈال کر کہا سکینہ یہ حر کی بیوی پانی لائی ہے، میری بچی لو پانی پی لو۔ معصومیت سے سکینہ نے پوچھا پھوپھی حر کی بیوی ٹھنڈا پانی لائی تو تم نے پانی پی لیا؟ سیدہ زینب نے کہا نہیں بیٹے، نانا کی حدیث ہے نا کہ جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو پلایا کرو کھلایا کرو پھر تم کھایا پیا کرو۔ بیٹی اس پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو بیٹی، لو پہلے تم پیو پھر ہم اپنا دیکھ لیں گے۔ جیسے ہی سکینہ نے حدیث سنی کٹورا ہاتھ میں لے کر کھڑی ہو گئی اور ننھے ننھے قدم سے دوڑتی ہوئی لاشوں کی طرف چلی۔ زینب نے پکارا سکینہ، او میرے بیٹی سکینہ، سکینہ کہاں جاتی ہو بیٹی ادھر آؤ۔ پلٹ کر کے کہا پھوپھی اتنی جلدی بھول گئی نانا کی سنت، ابھی تو تم نے کہا کہ جب کھانے پینے کی چیز ملے تو نانا کا حکم ہے کہ پہلے چھوٹوں کو پلاؤ پھر تم کھانا پینا۔ آپ کہتی ہیں کہ پورے قافلے میں سب سے چھوٹی میں ہوں۔ نہیں پھوپھی، میں پورے قافلے میں چھوٹی نہیں ہوں، مجھ سے چھوٹا تو میرا بھیا علی اصغر ہے، میں پہلے اسے پانی پلاؤں گی پھر میں پانی پیوں گی۔ بچی کو پکڑ کر سینے سے لگایا، میری بیٹی تیرا بھیا اصغر تو پانی پی چکا ہے۔ پھر رات کاٹے نہیں کٹتی تھی، صبح ہوئی تو کچھ توقع تھی اب مصیبت کم ہوگی۔ 11 محرم کی صبح آئی ہے، ظالم بیویوں کے طرف آئے، جن نازک ہاتھوں کو حوران بہشت بوسہ دیتی ہے۔ زینب کے ہاتھوں میں رسی باندھ دی گئی، بیمار زین العابدین کے گلے میں توق ڈال دیا گیا، شہربانوں سب بیویوں کو باندھا گیا، بچوں کو باندھا گیا اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر انہیں بٹھایا گیا۔ ایک ایک اونٹ پر 3 لوگوں کو باندھا گیا، سکینہ کو باندھ دیا گیا۔ یہ ظلم کی داستان ہے یزیدیوں کی۔ اور اس کے بعد جب یہ قافلہ کربلا سے چلا تو لاشیں پڑی ہوئی تھی، کچلی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر سیدہ زینب نے کہا نانا جان آپ پہ درود و سلام۔ حاتم تائی کی بیٹی کو بغیر چادر کے آپ نے دیکھا تو اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال دی، اور ان ظالموں نے آپ کی بیٹیوں کی چادر چھین لی۔ آپ کا حسین بغیر کفن کے پڑا ہے، آپ کے حسین کو کفن تک میسر نہیں، حسین کی اولاد کو کفن تک میسر نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا او یزیدیو تمہاری مہمانی یاد رہے گی، کوفہ والو تمہاری مہمانی یاد رہے گی، تم نے میرے بھائی کو بلا کر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اپنے بیگانے سب رو پڑے، قافلہ چل پڑا۔ شام ہوتے ہوتے یہ قافلہ جو ہے وہ کوفہ کی طرف پہنچا، تو چونکہ شام ہو گئی تھی دارالعمارت بند ہو چکا تھا، باہری پہاڑ کے قریب قافلہ روک دیا گیا۔ قافلہ روکا گیا، عجیب حالات تھے، ویسے ہی بندے ہیں، نماز کے لیے تک ہاتھ نہیں کھولے، نماز کے لیے تک ہاتھ نہیں کھولے، ایسے ہی باندھ کر کے رکھا۔ رات کی آخری پہر زینب آہو فغاں میں تھی، آئے کر رہی تھی اور کہا کہ انہوں نے اس طرح لوٹا۔ صبح ہوئی، رات کا منظر تو یہ ہے، خولی بن یزید کے ہاتھ میں امام حسین کا سر دیا گیا، سر بانٹ لیے، اپنے اپنے گھر لے گئے۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا تیرے لیے تحفہ لایا ہوں۔ اس نے کہا کیا تحفہ ہے؟ کہا کہ اتنا لایا ہوں کہ تو مالا مال ہو جائے گی۔ کہا لایا کیا یہ بتا؟ کہا حسین کا سر۔ کہا لعنت ہے تجھ پہ، آج کے بعد میں تجھ سے کوئی بات نہیں کروں گی، آج کے بعد میں تجھ پہ حرام ہوں، میں تجھ سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ نواسے رسول کا سر کاٹ کے لایا ہے۔ رات نہ ہوتی تو گھر سے نکل جاتی، اور اس کے بعد کہا اس سے بات نہیں کرنا۔ اور جب وہ سوتے پڑا رہ گیا تو وہ بی بی کا بیان ہے، وہ اہل بیت کی محب تھی کہ رات بھر میں نے سبز پرندے حسین کے سر کے ارد گرد منڈلاتے دیکھے اور نور ہی نور دیکھا۔ بلکہ علامہ ابو اسحاق اسفرائینی رحمت اللہ تعالی علیہ نور العین فی مشہد حسین میں لکھتے ہیں کہ وہ بی بی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا
کہ کچھ لوگ آئے ہیں، کچھ عورتیں کچھ مرد ہیں، اتنے نورانی چہرے ہیں، اور وہ باری باری سے حسین کی پیشانی کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ جب میں قریب گئی میرے تو بھاگ جگے، سر حسین کیا آیا میرے گھر میں یہ نورانی چہرے والے۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ تو جو بہت نورانی چہرے والے سفید ریش تھے انہوں نے کہا میرا نام ابراہیم ہے، میں اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام ہوں، حسین کی پیشانی چومنے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد دوسرے نے کہا میں آدم ہوں۔ اور جب میں نے بیویوں سے کہا تم کون ہو، ایک نے کہا میں حوا ہوں، ایک نے کہا میں مریم ہوں، ایک نے کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں۔ اللہ اکبر! میں نے یہ منظر دیکھا تو تھرا گئی۔ پھر میں نے زلفیں صاف کی، چہرہ صاف کیا، اور یہ منظر میں رات بھر اس میں ڈوبی رہی۔ صبح ہوئی تو خولی پلید جو ہے وہ سر لے کر کے گیا، پورے کوفہ میں سر کو گھمایا گیا۔ کوفے والے چھت پر چڑھ کر سینہ پیٹ رہے تھے، ہم نہ تھے، ہم نہ تھے۔ وہ سینہ پیٹتے تھے، پلید روتے تھے، چلاتے تھے، چیختے تھے، اور کچھ لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے، کچھ لوگ ہنستے بھی تھے۔ سیدہ زینب نے فرمایا کوفہ والوں مہمان بنا کے بلایا، پیاسا رکھا، دھوکہ دیا، خطوط لکھے، بے وفائی کی، یزید کی حمایتی ہو گئے۔ اب تم قیامت تک کے روتے پیٹتے رہو گے۔ خون حسین کا دھبا تمہارے دامنوں پر یوں لگا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد کوفہ کے دارالعمارت عبید اللہ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد اس شیطان کے پاس رکھا گیا۔ حسین ابن علی کا سر تشت میں رکھا گیا تو وہ دیکھ کر کے ہنس کے کہتا تھا حسین تو کتنا خوبصورت ہے۔ دشمن کہتا ہے کتنا خوبصورت ہے، تیرے دانت کتنے حسین ہے۔ اور جب چھڑی لگائی دانتوں کو، صحابی رسول زید ابن ارقم موجود تھے، کہا او ابن مرجانہ، او پلید، چھڑی ہٹا۔ میں نے انہی ہونٹوں کو حضور کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، انہی ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، تو چھڑی لگاتا ہے، بے ادبی کرتا ہے۔ اس نے کہا اگر اے بڈھے تو سٹ نہ گیا ہوتا، سٹیا نہ گیا ہوتا، میں تجھے قتل کرا دیتا۔ تو کہا میرے بوڑھے ہونے کا اتنا احساس ہے؟ کہا تو نبی کا صحابی ہے۔ کہا صحابی کی نسبت کا اتنا احساس ہے؟ تو نے نواسے رسول کو قتل کیا۔ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا لوگوں تم نے حسین ابن علی پہ ظلم کر کے بہت بڑی غلطی کی، اب تمہارا ہر شریف ذلیل کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، اور ہر ذلیل اور پلید کو عہدے دیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر ڈانٹتے ہوئے آپ باہر نکلے۔ اس کے بعد ابن زیاد جناب زینب کی طرف مخاطب ہوا، کہا دیکھا تیرے بھائی کا انجام کیا ہوا؟ اس وقت سیدہ زینب امام زین العابدین نے بہت خبر لی اس پلید کی اور اس کو لاجواب کر دیا۔ اس کے بعد المختصر اختتام کی طرف آتے ہوئے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس نے وہ سارے کٹے ہوئے سر جو ہے وہ معاذ اللہ یزید شیطان کی طرف بھیج دیا۔ یزید نے پہل تو ان سروں کو دیکھا، حالانکہ وہاں بہت دھوم دھام تھی، بڑے تماشے تھے، بڑی خوشیوں کا ماحول تھا، بڑا عجیب ماحول تھا وہاں کا۔ میں اس کو کسی اور دن کے لیے چھوڑتا ہوں، لیکن بس اتنا کہ جس وقت سیدہ زینب نے دمشق کے اس دارالعمارت میں خطبہ دیا ہے، وہ خطبہ بڑا تاریخی ہے، وہ خطبے پر ایک دن گفتگو ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ زندگی کے لیے دعا کریں، اللہ آپ کو بھی عمر دے، مجھے بھی دے، اور انشاءاللہ سیدہ زینب کا خطبہ جو دربار یزید میں آپ نے دیا ہے، اس کا اثر یہ ہوا کہ یزید کے لوگ مخالف ہو گئے، اہل شام یزید کے مخالف ہو گئے۔ یزید گھبرایا، اور گھبرانے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ جلدی سے ان سروں کو اور ان قیدیوں کو، اسیروں کو واپس کر دینا چاہیے۔ تو اس نے یہ کیا کہ ان سروں کو کہا کافر لگاؤ، خوشبو لگاؤ اور ان کو دے دو۔ حالانکہ وہ بڑا خوش تھا، اس نے بڑی گالیاں بھی دی، ساری چیزیں تھی، لیکن جب ڈرا کہ اب چونکہ آل نبی کی عوام محب تو ہوتی ہے کہ بھئی یہ بہت عجیب معاملہ ہو جائے گا، تو وہ ڈر کے مارے اس نے سوچا کہ اب جلدی سے ان کو روانہ کر دیا جائے، ورنہ ان مظلوموں کو دیکھ کر کے لوگ بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیں گے۔ تو صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر کی قیادت میں وہ قافلہ روانہ کیا گیا سروں کو لے کر۔ بعض روایتیں یوں ملتی ہے
کہ وہ سر دمشق میں ہی دفن کر دیے گئے. آج بھی وہاں مزارات ہیں, وہاں میں نے حاضری دی ہے. لیکن جو دوسری معتبر روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین کے پاس نعمان بن بشیر صحابی رسول آئے, میں تمہارا غلام اہل بیت کا محب ہوں, جہاں لے چلنے کے لیے کہو گے چلوں گا, جہاں قیام کرنے کے لیے کرو گے کروں گا, جہاں پڑاؤ ڈالنے کے لیے کہو گے کروں گا, بس بتائیں کہ حکم کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اپنی پھوپھی کے مشورے سے ہمیں پہلے کربلا لے کر کے چلو. پھر اس طرح وہ 20 صفر المظفر کو جو ہے وہ کربلا پہنچے, یعنی جس دن امام حسین کی شہادت کو 40 دن مکمل ہوئے تھے, کربلا پہنچے. اور وہاں پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے کربلا شریف کے اندر ان سروں کو دفن کیا. اور چونکہ جو پہلے لاشیں چونکہ وہیں رکھی ہوئی تھی, عبید اللہ ابن زیاد کے جو آدمی تھے, ابن سعد اور شمر وغیرہ کربلا میں, انہوں نے تو اپنے مقتولوں کی جنازہ پڑھی اور دفن کیا, لیکن ان شہداء کو یوں ہی چھوڑ دیا. تو پاس کے قریب میں نہر فرات کے پاس ایک چھوٹا سا دیہات ہے جس کو گازریہ کہا جاتا ہے, وہ وہاں آج بھی وہ دیہات موجود ہیں. تو وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے نماز جنازہ پڑھی, اور وہ محبان تھے اہل بیت کے, تو نشاندہی کر کے اکثر شہداء کو ایک ساتھ دفن کیا. حبیب ابن مظاہر کو, حضرت عباس کو, حضرت علی اکبر کو, حضرت قاسم کو, امام حسین کو الگ الگ جو ہے وہ دفن کیا. باقی سارے شہداء کو ایک ساتھ دفن کیا اور اس پہ نشاندہی کی ان لوگوں نے. اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر, سروں کو تو جو جہاں جس کا جسم تھا وہیں پر وہ سر دفن کیے گئے. اور ایک روایت یہ ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ وہ سر مدینہ طیبہ لے کر جائے گئے, واللہ عالم ورسولہ عالم. لیکن جب کربلا سے یہ قافلہ سوئے حرم روانہ ہوا تو بیبیاں اب مدینہ طیبہ جا رہی ہے, لٹا ہوا قافلہ, سیدوں کا تاراج قافلہ, لٹا پٹا قافلہ. جب مدینے سے نکلے تھے گود میں علی اصغر تھا, بازو میں علی اکبر, دائیں امام قاسم, آگے عباس, پیچھے حسین. ایسے ہرا بھرا یہ قافلہ نکلا تھا. لیکن جب واپس لوٹ رہے ہیں اب چند بیبیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, بچوں کے سوا کچھ نہیں ہے. اور پھر جیسے یہ قافلہ مدینہ طیبہ کے قریب آیا, دل ہلا دینے والی داستان ہے. جیسے یہ قافلہ مدینہ طیبہ کے قریب آیا ہے, جیسے جیسے کھجور کے درخت نظر آتے ہیں, مدینے کی پہاڑیاں نظر آتی ہے, صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا چلا جاتا ہے, بیبیوں کی ہچکی نکلتی چلی جاتی ہے, روتی چلی جاتی ہے. حضرت زین العابدین کو غم یاد آتے چلے جاتے ہیں. کسی اونٹنی سوار نے پہلے پہنچ کر اہل مدینہ کو اطلاع دی کہ کربلا سے لٹا پٹا قافلہ مدینہ طیبہ آ رہا ہے. حضرت محمد ابن حنفیہ بیمار تھے پھر بھی گھر سے باہر آ گئے. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار, سیدہ زینب کے شوہر, اہل مدینہ سب باہر نکل آئے استقبال کے لیے. سغرا, جناب سغرا کا حال عجیب تھا, پچاڑے کھا کھا کر کے گرتی تھی. ہائے لٹا قافلہ. جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا, روتے روتے لوگوں کی چیخ نکل گئی. مورخین لکھتے ہیں اس دن سب سے زیادہ رویا گیا تھا جس دن حضور کا وصال ہوا تھا, اور اس دن مدینہ طیبہ میں سب سے زیادہ رویا گیا جس دن وہ کربلا سے لٹا ہوا قافلہ مدینہ طیبہ میں آیا. حال یہ تھا کہ جناتوں کے رونے کی آواز آتی تھی, حال یہ تھا پہاڑوں سے رونے کی آواز آتی تھی. اور شہادت حسین کا تو حال یہ تھا, شہادت کے بعد 40 دن تک جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا وہاں سے تازہ خون نکلتا. یہ باتیں تو آپ پچھلی نشستوں میں سن چکے ہیں, پچھلے سالوں میں یہ حال تھا. لیکن جب مدینہ الرسول میں یہ قافلہ پہنچا تو سیدہ زینب کبریٰ نے کہا ہم سب سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. امام زین العابدین نے کہا ہم حجرہ رسول میں جا کر سب سے پہلے امانت حسین پہنچائیں گے. اور اس کے بعد جب وہ حجرہ رسول میں داخل ہوئے ہیں, صرف گھر کے لوگ تھے. سیدہ زینب نے نانا کا مزار کا پینتی پکڑا اور کہا کہ نانا آپ کے حسین کا آخری سلام لے لو. پھر سیدہ زینب نے امام زین العابدین نے جو داستان سنائی, ہمت نہیں ہے لیکن بس اتنا کہا جاتا ہے کہ زین العابدین کہتے تھے نانا آپ کے معصوم اصغر کو بھی قتل کیا گیا, علی اکبر کو خاک و خون میں تڑپایا گیا, آپ کے حسین کے لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے, حسین کا سر نیزے پہ اٹھایا گیا, آپ کی بیٹیوں کی چادریں چھینی گئی,
آپ کی سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے۔ جس وقت یہ باتیں کہی جا رہی تھی